السلام علیکم سامعین، آج کافی عرصے بعد آپ کو انسپیکٹر محبوب عالم صاحب کی ایک کہانی سنانے لگی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو کہانی پسند آئے گی۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ نوسر بازی کا یہ واقعہ عجیب و غریب تو نہیں تھا، لیکن یہ جب واردات کی صورت میں تھانے آیا تو دلچسپ اور عجیب ڈرامہ سامنے آ گیا۔ میں اس کو اس واسطے عجیب و غریب نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ایک جیلی پیر کی واردات تھی۔ ہمارے ملک کی آبادی پر جتنا گہرا اثر پیروں، شاہ صاحبوں اور عاملوں کا ہے، اتنا اپنے مذہب کا بھی نہیں۔ لوگوں کی اس کمزوری سے نوسر بازی اور دھوکہ دہی کے ماہر مجرم اکثر فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ میں تو ان پیروں کو بھی جیلی کہا کرتا ہوں جو باپ دادا کی گدیوں پر بیٹھے لوگوں کے دیوتا بنے ہوئے ہیں۔ یہ واردات اس طرح ہوئی تھی، جنگ عظیم دوم کا زمانہ تھا، فوجیوں کی بہت قدر تھی، زیادہ فوج پنجاب اور صوبہ سرحد کی تھی، اس واسطے ان دونوں صوبوں کو انگریز بادشاہ بہت پسند کرتا تھا، اور پیر مرشد بھی انہی دو صوبوں کو پسند کرتے تھے۔ واردات کا علاقہ پنجاب کا تھا۔ میں گاؤں قصبے کے ہی نام اور لوگوں کے نام صحیح نہیں لکھوں گا، صحیح نام لکھنے سے ان کے خاندانوں کی بدنامی ہوگی۔ سچی بات یہ ہے کہ اس قسم کی وارداتوں کے شکار صرف یہی خاندان نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اکثر لوگ جاہلیت کی وجہ سے، قسمت اور تقدیر پر عقیدہ رکھنے کی وجہ سے مجرموں کے ہاتھوں خراب ہوتے ہیں۔ میں دیہاتی علاقے کے ایک تھانے کا انچارج تھا، اس کو فوجی علاقہ کہتے تھے۔ اب بھی فوج میں اسی علاقے کی نفری زیادہ ہے۔ ایک روز 5 آدمی جو دیہاتی تھے تھانے میں آئے۔ ان میں ایک آدمی بڑا معزز لگتا تھا، اس کی عمر 45 سال یا اس سے سال 2 سال اوپر نیچے ہوگی۔ اس نے بتایا کہ وہ کیپٹن ہے اور 15 دنوں کی چھٹی پر آیا ہوا ہے۔ اس نے اپنا تعارف اس طرح روب سے کرایا جس طرح فوجی افسر اپنے ماتحتوں کو کوئی حکم سنایا کرتے ہیں۔ فوج کے عہدوں وغیرہ سے واقفیت رکھنے والے حضرات شاید اس بات کو عجیب سمجھتے ہوں گے کہ یہ شخص 45 سال کی عمر میں کیپٹن ہی تھا۔ کیپٹن تو بالکل جوان ہوا کرتے ہیں۔ جنگ عظیم میں ایسا ہوا تھا کہ افسروں کی کمی تھی۔ اس کمی کو اس طرح پورا کیا گیا تھا کہ بعض پڑھے لکھے صوبیداروں کو کپتانی کا عہدہ دے دیا گیا تھا۔ اس طرح وہ وائسرائے کمیشنڈ آفیسر سے کنگ کمیشنڈ آفیسرز بن گئے تھے۔ یہ کیپٹن صوبیداری سے کیپٹن بنا تھا۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ وہ 15 دنوں کی چھٹی آیا تو اس کو بتایا گیا کہ اس کے چھوٹے بھائی کے گھر ایک نو سرباز پیروں کے بھیس میں آیا اور اس کے بھائی نے اس کو اپنے گھر ٹھہرایا۔ اس جیلی پیر نے کیپٹن کے بھائی کو کہا کہ اس کے گھر میں قدیم زمانے کا خزانہ دفن ہے، اس کو نکالنے کے واسطے پیر کو 3 راتیں چلا کرنا پڑے گا۔ گھر والے بہت خوش ہوئے۔ پیر نے چند راتیں چلا کیا اور ایک رات ایک کوٹھڑی کے فرش میں گڑھا کھودنے لگا۔ ایک بار کدال دھات کی کسی چیز پر لگی، یہ چمکتی ہوئی کوئی چیز تھی۔ پیر نے گھر والوں کو کہا کہ ابھی اس سے آگے کھدائی نہیں ہوگی، 2 دنوں بعد ہوگی۔ گھر والے اتنے زیادہ خوش کبھی نہیں ہوئے تھے۔ پیر نے پہلے کی طرح سب کو باہر نکال دیا اور کہا کہ 2 راتیں اور چلا ہوگا۔ اگلی صبح گھر والوں نے دیکھا کہ پیر غائب ہے۔ کیپٹن کے بھائی نے کہا کہ پیر صاحب خزانے کی نشاندہی کر گئے ہیں، 2 دنوں بعد خزانہ خود ہی نکالیں گے۔ 2 دن گزر گئے تو کیپٹن کے بھائی نے پیر کے کھودے ہوئے گھڑے کو کدال سے ذرا کھلا کیا، اس میں ایک تھال نکلا، اس کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا۔ کیپٹن کے بھائی نے گڑھا اور زیادہ گہرا کھلا کر دیا، مگر مٹی کے سوا کچھ بھی نہ نکلا۔ کیپٹن کی بھابھی نے تھال کو اچھی طرح دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ تھال تو ان کا اپنا ہے۔ کیپٹن نے مجھ کو بتایا کہ اس نو سرباز نے اس کے بھائی سے 500 روپیہ نقد لیا تھا۔ وہ جتنے دن اس گھر میں ٹھہرا کسی نہ کسی بہانے گھر والوں سے پیسے وصول کرتا رہا۔ اس نے گاؤں کے 2 اور گھروں سے بھی پیسے بٹورے اور غائب ہو گیا۔ میں اسی دن گاؤں میں پہنچا۔ کیپٹن نے کہا میرے بھائی نے مجھ کو شرمساری سے بتایا ہے کہ اس کے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے۔ دوسرے ہی دن ایک آدمی جو کسی دوسرے گاؤں کا تھا ہمارے گاؤں میں سے گزرتے ہوئے پانی اور حقہ پینے کے واسطے ذرا دیر رک گیا۔ اس نے بتایا کہ کہیں سے ایک پیر ان کے گاؤں میں آیا تھا، وہ کرامات والا کوئی ولی ہے، غیب کی خبریں دیتا ہے۔ اس آدمی نے اس پیر کی کچھ کرامات بیان کی۔ میں نے اس شخص سے پیر کا حلیہ پوچھا۔ میرے گاؤں والوں نے کہا کہ یہ حلیہ اسی کا ہے۔ وہ اب اس شخص کے گاؤں سے آگے چلا گیا تھا۔ میں گھوڑی پر سوار ہوا اور اس شخص کے گاؤں چلا گیا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ پیر اگلے گاؤں چلا گیا ہے۔ میں نے بڑا لمبا سفر طے کیا۔ میرا بھائی اور گاؤں کے 3 آدمی میرے ساتھ تھے۔ اگلے روز ہم ایک گاؤں میں گئے تو معلوم ہوا
کہ پیر صاحب اسی گاؤں میں ہیں اور اس وقت گاؤں سے 3-4 کھیت پرے ایک کنویں پر ہیں جو نیا نیا کھودا گیا ہے، لیکن پانی نہیں نکلتا۔ میں کنویں پر چلا گیا، وہاں گاؤں کے لوگ جمع تھے۔ ان سے پوچھا کہ پیر صاحب کہاں ہیں؟ 2-3 آدمیوں نے مجھ کو جھوم جھوم کر سنایا کہ یہ پیر تو خدا نے آسمان سے اتارا ہے۔ کنویں کی کھدائی 16 گز سے زیادہ ہو گئی ہے، لیکن پانی کی ایک بوند نہیں نکلی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے علاقے میں 10-11 گز تک کھدائی کرو تو پانی نکل آتا ہے، لیکن زمین کا وہ ٹکڑا ایسا ہوگا کہ 16 گز تک پانی نہ نکلا۔ یہ پیر پہنچ گیا۔ گاؤں والوں نے اس کو بتایا اور عرض کی کہ یا سرکار کنواں پانی نہیں دیتا۔ پیر کنویں پر گیا، نیچے دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ اس کو کنویں میں اتارا جائے۔ اس کو کنویں میں اتارا گیا۔ نیچے جا کر اس نے منہ اوپر کر کے کہا کہ سب آدمی کنویں سے 7 قدم گن کر ہٹ جاؤ۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ 10-15 منٹوں بعد کنویں میں سے پیر کی آواز آئی کہ آؤ دیکھو۔ لوگوں نے آگے جا کر کنویں میں دیکھا۔ اس کیپٹن کے بیان کو روک کر میں آپ کو 1-2 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس علاقے میں کنواں کھودو تو 10-11 گز پر پانی نکل آتا تھا، لیکن 16 گز تک پانی نہ نکلا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کنویں کی کھدائی جب اس حد تک پہنچتی ہے جہاں پانی نکلنا شروع ہوتا ہے تو پانی یکلخت نہیں آتا۔ کسی ایک جگہ سے جو زیادہ سے زیادہ 1 فٹ اور اس سے بھی کم جگہ سے ذرا پانی ظاہر ہوتا ہے، کھدائی کرنے والے 2-3 آدمی جو نیچے ہوتے ہیں کھدائی روک لیتے ہیں اور مبارک مبارک کے نعرے لگاتے ہیں۔ اوپر سے دیکھو تو یہ ذرا سا پانی اوپر کی روشنی سے چمکتا نظر آتا ہے۔ کنواں کھدوانے والے مزدوروں کو انعام کے طور پر کنویں میں پیسے پھینکتے ہیں۔ اس کے بعد مزید کھدائی کی جاتی ہے اور پانی کھل کر نکلتا ہے۔ یہ کیپٹن اس وقت وہاں پہنچا جب پیر نے نیچے سے آواز دی تھی کہ پانی نکل آیا ہے۔ لوگوں نے اوپر سے دیکھا، وہ خوشی اور حیرت کے نعرے لگانے لگے۔ کیپٹن نے کنویں میں جھک کر دیکھا، ذرا سی جگہ میں پانی کی چمک بڑی صاف تھی۔ کنویں والے اور دوسرے آدمی اوپر سے پیسے پھینک رہے تھے۔ شاہ میں کیپٹن کی عقل کی تعریف کروں گا۔ اس نے لوگوں سے کنویں کی بابت کچھ باتوں کا پتہ لگا لیا تھا۔ اس نے کنویں کے مالکوں کو کہا کہ پیر کو باہر نکالو۔ پیر کو اوپر کھینچا۔ کیپٹن نے اپنا باقی بیان اس طرح دیا: میرے بھائی نے اور میرے ساتھ آئے ہوئے دوسرے آدمیوں نے اس کو پہچان لیا۔ میں نے لوگوں کو کہا کہ اس شخص کو ادھر ادھر نہ ہونے دینا۔ میرے آدمیوں نے اس کو گھیر لیا۔ میں نے کہا کہ مجھ کو کنویں میں اتارو۔ بے وقوف لوگ پیروں کو پیغمبروں کی طرح مانتے ہیں۔ وہ میرے خلاف بولنے لگے۔ میں نے ان کے ساتھ کوئی لمبی چوڑی بات چیت نہ کی۔ ان کو کہا کہ میرے اوپر مہربانی کرو اور مجھ کو کنویں میں اتارو۔ وہ مان گئے۔ جناب عالی، میں رسے کے ساتھ بندھے ہوئے ڈنڈے پر بیٹھا۔ لوگوں نے رسہ بڑے آرام آرام سے ڈھیلا کر کے مجھ کو نیچے اتار دیا۔ کنواں 16 گز سے کوئی زیادہ ہی گہرا تھا۔ میں تہہ تک گیا تو پیشاب کی بدبو آئی۔ میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں سے پیر نے پانی نکالا تھا۔ وہاں سے پانی کو امڑنا چاہیے تھا، لیکن میں نے سونگھ کر دیکھا۔ بدبو نے میرا دماغ خراب کر دیا۔ وہ پانی نہیں، پیشاب تھا، جس کو زمین جلدی نہیں چوس سکتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ مٹی گیلی تھی۔ میں نے اوپر آواز دی کہ کنویں کا مالک نیچے آئے۔ اس کو لوگوں نے رسے سے نیچے اتارا۔ اس نے آتے ہی کہا، ادھر بدبو کس کی ہے؟ میں نے اس کو کہا کہ اس پانی کو سونگھو جو پیر نے نکالا ہے۔ اس نے گھٹنے ٹیک کر سونگھا تو بڑی زور سے پیچھے جا پڑا۔ میں نے اس کو کہا کہ یہاں کدال مارو۔ اس نے کدال ماری، نیچے کچھ بھی نہیں تھا۔ پیر صاحب نے لوگوں کو اپنے پیشاب کی چمک دکھا کر بہت سارے پیسے بنا لیے تھے۔ ہم دونوں اوپر آئے۔ پیر سب کو ڈرا رہا تھا کہ گاؤں پر قہر نازل ہوگا اور اس کنویں سے اب پانی نہیں نکلے گا۔ میری بے ادبی کر دی گئی ہے۔ میں نے اپنے بھائی کی اور ایک اور آدمی کی مدد سے کنویں والے رسے کا سرا پیر کے ٹخنوں کے ساتھ باندھ کر اس کو کنویں میں لٹکا دیا۔ وہ بددعائیں دیتا رہا۔ لوگوں کو جب اس کی نوسر بازی کا پتہ لگا تو انہوں نے اس کو مٹی کے ڈھیلے مارنے شروع کر دیے، جس طرح کسی کو سنسار کیا جاتا ہے۔ پیر صاحب نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں نے لوگوں کو ڈھیلے مارنے سے روک دیا اور پیر کو کھول کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس سے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مجھ سے سارے پیسے لے لو اور چھوڑ دو۔ میرا بھائی اس کو قتل کرنے لگا تھا۔ میں نے کہا کہ اس کو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ اس وقت مجھ کو لوگوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ 2 اور آدمی ہیں۔ سب نے ان 2 آدمیوں کو ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ وہاں سے کھسک گئے تھے۔ ہم اس جیلی پیر کو اپنے گاؤں میں لے آئے۔ رات ہو گئی تھی۔
میں نے کہا کہ اس کو صبح تھانے لے جائیں گے۔ تھانہ 4 میل دور ہے۔ میں نے اس کو بھائی کے گھر اسی کوٹڑی میں بند کر دیا جس میں اس نے کہا تھا کہ خزانہ ہے۔ صبح اٹھے تو وہ غائب تھا۔ اس کوٹڑی کا ایک اور دروازہ ہے، اس کو بند کرنے کا خیال نہیں رہا تھا۔ وہ دروازہ اندر کی طرف ہے، اس میں سے دوسرے کمرے میں جا سکتے ہیں۔ اس کمرے کا ایک دریچہ ہے جو کھلا ہوا تھا۔ 9 سرباز پھر ادھر سے نکلا ہوگا۔ میرے پوچھنے پر اس کا حلیہ بتایا گیا۔ قد 6 فٹ سے 1-2 انچ اوپر ہوگا، کم نہیں تھا۔ عمر 30-32 سال، رنگ گندمی اور ذرا گورا۔ کیپٹن کہتا تھا بہت اچھی صحت والا، بہت اچھا رنگ۔ 9 سرباز پیر کو، جس کو اب میں ملزم کہوں گا، ایک بڑی صاف نشانی یہ بتائی گئی کہ اس کی صرف ایک آنکھ تھی، شانی دوسری آنکھ خراب تھی، شاہ اس کا ڈھیلا نہیں تھا، شیوائی آنکھ تھی۔ اس پر اس نے بیزوی شکل کا کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ کپڑا اتنا ہی لمبا چوڑا تھا جس سے صرف آنکھ ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ڈوری سلی ہوئی تھی جو ملزم کے ماتھے سے ہو کر سر کے پیچھے چلی جاتی تھی۔ مجھ کو امید ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے۔ میں خوش ہوا کہ ملزم کی یہ نشانی ایسی ہے جس کو وہ چھپا نہیں سکتا تھا۔ وہ اگر کپڑا اتار دیتا تو اپنی خراب آنکھ کس طرح چھپاتا؟ اس کے ساتھ جو آدمی تھے ان کی داڑیاں لمبی تھی، ایک کو 1.5 عمر اور دوسرا جوان بتایا گیا۔ اگر کوئی اور آدمی ہوتا تو میں شاید کیس نہ لیتا، ان لوگوں کو صاف تنخواہ دیتا۔ ان کو میں کہتا کہ تم لوگ جان بوجھ کر بیوقوف بنتے ہو اور بہروپیوں کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر اپنے پیسے بھی اور اپنی عزت بھی گنواتے ہو۔ مجھ کو معلوم تھا کہ ایک آنکھ والا یہ ملزم ان لوگوں کی عزت کے ساتھ بھی کھیل گیا ہوگا۔ میں ان لوگوں کو شرمندہ کر کے چلتا کر دیتا، لیکن رپورٹ دینے والا فوجی تھا۔ اگر وہ کیپٹن نہ ہوتا، کوئی ادنا درجے کا فوجی ہوتا تو بھی میں اس کو نہ ٹرکھاتا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس وقت مارشل لا لگا ہوا تھا اور ہم لوگ فوجیوں سے ڈرتے تھے، ایسی بات نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ جنگ عظیم لگی ہوئی تھی، اس واسطے انگریز بادشاہ فوجیوں کی بہت قدر کرتا تھا۔ ہم کو فوجیوں کی بابت حکم تحریری آیا تھا کہ تمہارے پاس کوئی فوجی کسی بھی قسم کی شکایت لے کر آئے تو اس کی شکایت فوراً رفع کرو۔ تمام ضلعوں کے ڈپٹی کمشنروں کو یہ حکم ملا تھا جس کو انہوں نے تمام تھانوں اور تحصیلوں میں بھیجا تھا۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ میں ایک فوجی کو کوڑا جواب نہیں دے سکتا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ نوسر بازی کی واردات بہرحال ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے علاقے کے جرائم پیشہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ میں ان کی رسی ڈھیلی کر دیتا تو میرے واسطے کوئی بڑی مصیبت کھڑی کر سکتے تھے۔ شہ ملزم میرے اپنے علاقے کے ہو سکتے تھے اور کسی دوسرے علاقے کے بھی۔ مجھ کو تو یہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ ان ملزموں کو میں نہیں پکڑ سکوں گا، وہ بھاگ گئے تھے۔ اگر وہ دوسرے علاقے سے آئے تھے تو ان کو پکڑنا ناممکن تھا۔ میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ وہ بیوقوف نہیں تھے کہ اسی بھیس میں پھرتے رہتے جس بھیس میں انہوں نے نوسر بازی کی وارداتیں کی تھی۔ ان کا سراغ لگانا بہت ہی مشکل کام تھا۔ میں نے آپ کو اپنی مشکلیں بتائی ہیں، میں نے تفتیش پوری کرنی تھی۔ مجھ کو ایک روشنی نظر آتی تھی، وہ یہ تھی کہ ملزم اگر کسی دوسرے علاقے کے تھے تو ان کو میرے علاقے کے پیشہ ور مجرموں کا تعاون ضرور حاصل تھا۔ جرائم پیشہ لوگ اپنے اوپر یہ اخلاقی پابندی لگا کر رکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے علاقے میں جا کر واردات نہیں کرتے۔ میں نے کیپٹن کی رپورٹ پر FIR تحریر کی اور اس کے ساتھ اس کے گاؤں چلا گیا جو تھانے والے گاؤں سے 4 میل دور 1-2 فرلانگ سے زیادہ تھا۔ میرے ساتھ ساتھ ضرورت کے مطابق اپنا سٹاف تھا۔ میں آپ کی دلچسپی والی بات سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ علاقہ فوجی تھا۔ جنگ عظیم کے عرصے میں ایسے ہوا کہ جو لوگ فوج کو پسند نہیں کرتے تھے ان کے بیٹے وغیرہ بھی بھرتی ہو گئے تھے۔ دیہات میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا جس کے 1-2 جوان فوج میں نہیں ہوں گے۔ وہ بڑی خوفناک جنگ تھی، ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی تھی۔ زیادہ تر فوجی سمندر پار کے محاذوں پر لڑ رہے تھے، بلکہ زخمی ہو رہے تھے، شاہ مر رہے تھے۔ کسی نہ کسی گھر میں سرکاری چٹھی آتی تھی کہ تمہارا بیٹا جنگی قیدی ہو گیا ہے، شاہ مارا گیا ہے یا لاپتہ ہے۔ ایسے حالات میں پیروں اور شاہوں کی منڈی خوب چمک اٹھی تھی۔ فوجیوں کی مائیں بہنیں اور باپ بیویاں، ساسیں اور سسر پیروں کے آگے سجدے کرتے رہتے تھے۔ ہر ایک کی مراد یہی ایک تھی، ہمارا بیٹا زندہ اور سلامت رہے۔ پیر اور شاہ ان کو تعویذ لکھ دیتے تھے، ان کے تعویذ سمندر پار بھی جاتے تھے۔ کوئی چٹھی آتا تھا تو اس کو ماں باپ سب سے پہلے پیر صاحب کے دربار میں سلام کے واسطے لے جاتے تھے۔ پیروں کے گھروں پہ یہ لوگ چڑھا بھی دیتے تھے اور نقد فدیانے پیش کرتے تھے۔
یہ حقیقت ہے کہ ان ویروں اور شاہوں کو جو عورت پسند آتی تھی اس سے وہ ہر طرح کا نذرانہ وصول کر لیتے تھے۔ یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ جرمن اور جاپانیوں کی گولیوں اور گولوں میں تعویذوں کے مقابلے میں زیادہ اثر ہے، اور ہر روز کسی نہ کسی گھر میں سرکاری چٹھی آتی ہے کہ تمہارا بیٹا مارا گیا ہے۔ پھر بھی پیروں کے قدموں میں ماتھے رگڑنے والوں میں کمی نہیں آئی تھی۔ لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر ایک نیا جرم شروع ہو گیا۔ یہ مجرم جیلی پیر یا پہنچ والی سرکار بن کر دیہاتی علاقے میں جاتے تھے۔ ان کا جاسوسی اور مخبری کا انتظام بہت اچھا تھا۔ ان مجرموں کے آدمی کسی گاؤں میں جا کر گپ شپ لگاتے 3-4 گھرانوں کی بابت معلوم کر لیتے تھے کہ فلاں گھر کے اتنے جوان فلاں فلاں فرنٹ پر ہیں۔ جیلی پیر آتا اور ان میں سے کسی گھر میں ڈیرا ڈال لیتا۔ ان میں سے کسی کی ماں یا باپ سلام کے لیے آتا تو پیر اس کے بتانے سے پہلے ہی کہہ دیتا تیرا بیٹا برما فرنٹ پر بڑے خطرے میں ہے۔ پھر وہ ماں باپ کو بتاتا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس طرح وہ بہت سے پیسے بٹور لیتا تھا۔ لوگ جو انہیں مرغن کھانے کھلاتے تھے وہ الگ تھے۔ اگر میں آپ کو ان 9 سربازوں کی وارداتیں سنانی شروع کر دوں تو اصل کہانی رہ جائے گی۔ ان مجرموں کے واردات کے طریقے بہت دلچسپ ہوتے تھے، لیکن کبھی کوئی رپورٹ تھانے میں نہیں آئی تھی۔ ایک رپورٹ آئی جس کی مجھ کو تفتیش کرنی پڑی۔ میں کیپٹن کے گاؤں گیا اور اس کو کہا کہ مجھ کو اپنے بھائی کے گھر لے چلے۔ وہ مجھ کو وہاں لے گیا۔ یہ اونچی ذات کے لوگ تھے، زمین جائیداد والے تھے۔ یہ باپ دادا کے وقتوں کا فوجی تھا۔ اس کو انگریز سرکار نے ہی نہر کے علاقے میں بہت زمین دی ہوئی تھی جس کو مربے کہتے ہیں۔ کیپٹن کے بھائی کا گھر پکا تھا۔ یہ امیری یا خوشحالی کی نشانی تھی۔ مجھ کو اس کوٹھڑی میں لے کر جہاں ملزم نے کہا تھا کہ اس کے فرش میں خزانہ دفن ہے، میں نے وہ جگہ دیکھی۔ 2 فٹ سے زیادہ چوڑی اور اتنی ہی گہری جگہ کھودی ہوئی تھی۔ پاس 2 چیزیں پڑی ہوئی تھیں، ایک کدال اور ایک تھال جو 1.5 فٹ قطر کا تھا، اور اس پر کدال کی ضرب لگی ہوئی تھی۔ اس کوٹھڑی میں فالتو چارپائیاں، پرانے ٹرنک اور سامان دیواروں کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ کوٹھڑی کا ایک دروازہ اور بھی تھا جو دوسرے کمرے میں کھلتا تھا۔ میں اس دروازے سے کمرے میں گیا۔ اس میں پلنگ اور اچھی قسم کی چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ مجھے وہ دریچہ دکھایا گیا جس میں سے ملزم نکل کر غائب ہو گیا تھا۔ یہ دریچہ ایک کوارڈ کی کھڑکی جیسا تھا، لیکن یہ عام کھڑکیوں سے بہت چھوٹا تھا۔ اس کی چوڑائی 2 فٹ تھی اور لمبائی 2.5 فٹ۔ اس کے کوارڈ کے درمیان ایک چٹخنی تھی جو دائیں طرف دیوار میں بنائے ہوئے سوراخ میں بند ہوتی تھی۔ دریچے کی چوکھٹ لکڑی کی تھی۔ میں نے چوکھٹ اور دیوار کو اچھی طرح دیکھا۔ وہاں گرد کی تہ لگی ہوئی تھی۔ دریچہ فرش سے 5 فٹ اونچا تھا۔ اگر اس دریچے میں سے کوئی گزر کر گیا تھا تو دیوار کے ساتھ اگر رگڑ کا نشان نہیں لگا تھا تو دریچے میں جو گرد تھی اس پر تو نشان ہونا چاہیے تھا۔ غور کریں، دریچہ صرف 2 فٹ چوڑا تھا۔ مجھ کو ملزم کا جو جسم بتایا گیا تھا وہ جسم 2 فٹ چوڑائی سے نہیں گزر سکتا تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ ٹیڑھا شانی پہلو کے بل ہو کر گزر رہا ہو۔ دریچے کی لمبائی 2.5 فٹ تھی۔ اگر وہ ایسے ہی گزرا تھا تو 13 انچ چوڑی دیوار اور دریچے سے گرد بالکل صاف ہونی چاہیے تھی، لیکن گرد موجود تھی۔ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ اس میں سے کوئی نہیں گزرا۔ میں نے گھر والوں کو نہ بتایا کہ اس دریچے سے ملزم نہیں نکلا۔ دریچے کے اس طرف ایک اور صحن تھا، وہاں مویشیوں کا کمرہ تھا۔ ایک کنواں تھا اور صحن میں مویشیوں کی کھولیاں تھیں، 3-4 درخت بھی تھے۔ میں نے اس طرف جا کر دیکھا، دریچے کے نیچے زمین کچی تھی، وہاں دھول بھی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا، دھول پر مجھ کو ایسا کوئی نشان نظر نہ آیا جس سے پتہ چلتا کہ دریچے میں سے کوئی ادھر اترا ہے۔ کپتان صاحب، میں نے پوچھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ ملزم اس دریچے سے نکلا ہے؟ پورا یقین ہے جی، اس نے جواب دیا۔ کوٹھڑی اور کمرے کے درمیان والا دروازہ کھلا رہ گیا تھا۔ ملزم اس میں سے اس کمرے میں آیا، اسے یہ دریچہ نظر آ گیا۔ اس میں سے وہ مویشیوں والے صحن میں آیا اور بڑے دروازے سے نکل گیا۔ اور تو کوئی راستہ ہی نہیں۔ میں مکان کے اس طرف چلا گیا جدھر اصل اور صاف ستھرا صحن تھا۔ میں نے کمرے بھی دیکھے اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ گھر والے رات کو کہاں سوتے ہیں۔ وہ برآمدے میں سوتے تھے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ملزم کدھر سے نکلا ہوگا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں ملزم کے فرار کا راستہ کیوں دیکھ رہا تھا؟ وہ جدھر سے بھی نکل گیا تھا۔ بات یہ تھی کہ مجھ کو پکا شک ہو گیا تھا کہ ملزم خود نہیں نکلا بلکہ اس کو نکالا گیا ہے۔ وہ دریچے کے راستے نہیں گیا تھا۔
اگر میرا شک ٹھیک تھا تو اس کو نکالنے والا کوئی نوکر ہو سکتا تھا یا کوئی گھر کا فرد۔ میں نے گھر کی عورتوں کو دیکھا۔ ایک کیپٹن کی ماں تھی جو بہت بوڑھی تھی، وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس یعنی اسی گھر میں رہتی تھی۔ دوسری عورت کیپٹن کی بہن تھی، عمر 30 سال سے اوپر تھی۔ اس کا ایک بچہ تھا جس کی عمر 2 ڈھائی سال تھی۔ اپنے خاوند کے ساتھ اس کا جھگڑا تھا اور وہ عرصہ 1 سال سے گھر بیٹھی تھی۔ اچھی شکل اور لمبوترے قد کی کشش والی عورت تھی۔ تیسری عورت کیپٹن کے بھائی کی بیوی تھی، عمر 27 28 سال ہوگی۔ یہ اپنے خاوند کی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے تفتیش کیپٹن کے بھائی کے بیان سے شروع کی۔ تھانے میں یہ لوگ مجھ کو واردات کی تفصیل بتا چکے تھے۔ میں نے اس میں سے FIR کے مطلب کی باتیں نوٹ کر لی تھیں۔ اب پورا بیان لینا تھا۔ بہت دنوں سے گاؤں میں باتیں ہو رہی تھیں کہ اللہ کا ایک بڑا پیارا بندہ ادھر سے گزر رہا ہے۔ کیپٹن کے بھائی نے کہا، کوئی کہتا تھا کہ وہ پیدل حج کو جا رہا ہے اور راستے میں جو کوئی آگے اپنے دل کی مراد رکھتا ہے اس مراد کو وہ پورا کر دیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ اس کو اللہ کے دربار سے حکم ملا ہے کہ نگر نگر اور بستی بستی پھرو اور لوگوں کے من کی مرادیں پوری کرو۔ یہ بھی سنا کہ اس کو کچھ بھی نہ بتاؤ تو بھی وہ دل کا بھید پا لیتا ہے۔ یہ لوگ اس کی کرامات سناتے تھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں اپنی تھوڑی سی رائے دوں گا۔ میں بہت پرانی بات سنا رہا ہوں، لیکن لوگوں میں یہ عادت آج ترقی یافتہ دور میں بھی پہلے کی طرح موجود ہے کہ کسی ڈاکٹر یا حکیم سے یا کسی پیر فقیر سے متاثر ہو جائیں تو اس کی کرامات میں جھوٹ شامل کر کے اس کو پیغمبروں سے بھی اونچا لے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اس طرح معجزے سناتے ہیں۔ میرے سامنے ایک آدمی کو چارپائی پر ڈال کر لائے۔ لوگ کہتے تھے یہ تو مر چکا ہے، اس کی سانس ختم ہو چکی تھی۔ شاہ جی نے اس کے سر سے پیر تک پھونک ماری اور وہ آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور چھلانگے لگاتا اپنے گھر چلا گیا۔ یہ بات لوگوں میں پھیلتے پھیلتے اس طرح بن جاتی ہے۔ اس کا جنازہ اٹھانے لگے تھے کہ شاہ صاحب ادھر آ نکلے۔ انہوں نے میت کا منہ دیکھ کر کہا کہ اسے کہاں لے چلے ہو؟ اس کی تو ابھی بڑی عمر لکھی ہے۔ شاہ صاحب نے میت کی آنکھوں میں پھونک ماری اور میت نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے خود اس آدمی کو دیکھا ہے۔ لوگ مبالغہ آرائی کر کے دراصل اپنے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انہوں نے جس آدمی کو پیر مان لیا ہے وہ واقعی پہنچ والا ہے۔ وہ اپنی تائید خود کیا کرتے ہیں۔ یہی حال کیپٹن کے بھائی کا تھا۔ اس نے اپنے طویل بیان میں جو کچھ کہا وہ مختصراً یہ تھا کہ ایک تو اس کی بہن گھر بیٹھی ہوئی تھی، خاوند اسے بساتا نہیں تھا۔ کیپٹن کے بھائی کی دوسری مراد یہ تھی کہ اس کی شادی ہوئے 7 8 سال گزر گئے ہیں اور ایک بھی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اس کے دل میں پہلے ہی یہ ارادہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ اس پیر کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ اس کی بہن کو اس کا خاوند لے جائے، اور دوسری مراد ایک بچے کی تھی۔ اتنے میں پیر اس کے گاؤں میں آ گیا۔ وہ ایک اور گھر میں ٹھہرا، وہاں سے مرغ حلوے اور دودھ سے اس کی خاطر تواضع کی گئی۔ ایک عورت اس کے لیے سلام کے لیے گئی۔ اس عورت کے 2 بیٹے جگ میں گئے ہوئے تھے۔ ملزم نے اسے دیکھتے ہی کہا، تیرے دونوں بیٹے بالکل ٹھیک ہیں، غم نہ کر مائی، ان کا صدقہ دے دے۔ وہ جو برما فرنٹ پر ہے وہ ذرا خطرے میں آ گیا تھا، اب خطرہ ٹل گیا ہے۔ میں تمہیں تعویذ دوں گا، اپنے باہر والے دروازے کے ساتھ باندھ دینا۔ لوگ جو وہاں موجود تھے حیران ہوئے کہ پیر صاحب نے خود ہی دل کی مراد سمجھ لی ہے۔ اس کے پاس 3 اور فوجیوں کی مائیں گئیں۔ پیر نے ہر ایک کو بالکل ٹھیک بتایا کہ اس کا بیٹا یا بیٹے کون کون سے فرنٹ پر ہیں۔ ہر ماں نے اسے نقد نذرانہ دیا۔ اس ملزم کے ساتھ 2 اور آدمی تھے۔ ملزم جس گھر میں ٹھہرتا تھا وہاں وہ ایک کمرے میں اکیلا مراقبے کی حالت میں بیٹھ جاتا تھا۔ اس کے دونوں آدمی ساتھ والے کمرے میں بیٹھتے تھے۔ ملزم کے سلام کو جو آتا اس سے وہ پوچھتے تھے کہ صرف سلام کرنا ہے یا کوئی مراد ہے۔ اگر کوئی مراد ہوتی تو وہ اس سے مراد پوچھتے تھے، پھر اس کو اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ انہوں نے کوئی اشارے مقرر کیے ہوئے تھے۔ ملزم کو پہلے ہی ان اشاروں سے پتہ لگ جاتا تھا کہ اب جو سائل آ رہا ہے اس کی مراد کیا ہے۔ سائل کو دیکھتے ہی ملزم اس کے دل کی مراد بتا دیتا تھا۔ کیپٹن کے بھائی نے ملزم کے کرامات دیکھی تو اس کو اپنے گھر میں لے آیا۔ ملزم وہاں بڑے کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ اس گھر آنے کے بابت اس کو شاید قبل از وقت کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ کیپٹن کے بھائی نے اپنی دونوں مرادیں ملزم کو بتائیں۔ کیپٹن کے بھائی کا نام جو کچھ بھی تھا اس کو میں عدالت میں کہوں گا۔ ایک مراد یہ تھی کہ اس کو شادی شدہ بہن آباد ہو جائے اور دوسری مراد اپنی اولاد کی تھی۔
جو اس کو خدا نے نہیں دی تھی۔ ملزم نے شاید یہ دیکھ کر کہ اس کے گھر میں پیسہ ہے، لمبا ہاتھ مارنے کی ترکیب سوچ لی۔ تم نے بہت تھوڑا مانگا ہے، ملزم نے مخمور سے لہجے میں کہا۔ شاہ تو شاہ سلیمان کا خزانہ دفن ہے اور تم اس کے اوپر چل پھر رہے ہو۔ اولاد کیوں نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی، اور تم اپنی بہن کا روگ دل سے اتار دو۔ اس چاند کی 16ویں کے ساتھ اس کا خاوند آئے گا اور اس کو ساتھ لے جائے گا۔ اس نے گردن اکڑائی ہوئی ہے لیکن اندر سے وہ پشیمان ہے۔ آج رات اپنی بہن اور بیوی کو میرے پاس بٹھا دینا، لیکن ان کے جسم پاک ہو اور دونوں باوضو ہوں، کپڑے بھی پاک ہوں۔ آپ نے شاہ سلیمان کے خزانے کی کیا بات کی ہے سرکار؟ عدالت نے پوچھا۔ بہت پرانا خزانہ ہے، ملزم نے جواب دیا۔ صدیاں گزر گئی ہیں، ہم دیکھیں گے کہ خزانہ ہے کہاں۔ پرانے دفن کیے ہوئے خزانے زمین کے اندر چلتے رہتے ہیں، ان پر جنات کا یا کالے ناگ کا پہرا ضرور رہتا ہے۔ اگر اس خزانے پر جو اس حویلی میں کہیں دفن ہے شے پہرا ہوا تو ہم اسے ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کریں گے۔ ہمیں اس گھر کی مٹی نے بتایا ہے کہ اس کے پیٹ میں سونے کی ڈلیاں ہیں۔ ملزم کوئی نئی بات نہیں کر رہا تھا۔ مدفون خزانہ بڑی پرانی روایت ہے اور اس کی بابت لوگوں نے یہ حکایتیں گھڑی ہوئی ہیں کہ قدیم زمانے کا دفن کیا ہوا خزانہ زمین کے اندر چلتا رہتا ہے، یعنی جگہ بدلتا رہتا ہے اور اس کا سراغ کوئی پیر یا عامل لگا سکتا ہے۔ عدالت تو پرانے زمانے کا ان پڑھ دیہاتی تھا۔ اس کی بیوی اور اس کی بہن پہلے ہی ملزم کے کرامات کے روب میں آئی ہوئی تھیں۔ ان عورتوں کے کانوں میں خزانے کی آواز پڑی تو وہ ملزم کے حضور بیٹھ گئیں۔ ملزم نے کہا کہ اسے اس گھر میں 6-7 راتیں چلا کرنا پڑیں گی۔ اس نے شرط یہ بتائی کہ اس کو رات کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑے گی اور وہ منہ سے آواز نہیں نکالے گا، وہ تالی بجائے گا اور اندر صرف عورت ذات آئے گی جو باوضو ہوگی اور اس کے کپڑے پاک ہوں گے۔ اس نے اپنا کوئی حساب کتاب نکالا اور کہنے لگا کہ اس گھر میں تے کے نام سے نام شروع ہوتا ہے، وہ چیلا کشی کے دوران اندر آ سکتی ہے۔ عدالت کی بیوی کا نام تاج بیگم تھا۔ تاج بہت خوش ہوئی کہ اتنے برگزیدہ بندے نے اس کو اپنی خدمت کے لیے چنا ہے۔ اسی رات چلا شروع ہو گیا۔ تاج کی چارپائی کمرے کے دروازے کے ساتھ برآمدے میں بچھا دی گئی۔ عدالت سے میں نے پوچھا کہ ملزم تاج کو کتنی بار اندر بلاتا تھا؟ عدالت نے بتایا کہ وہ سو جاتا تھا۔ صبح اس کو تاج بتاتی تھی کہ رات کو ملزم نے اس کو 2 بار یا 3 بار اندر بلایا تھا۔ ملزم نے اعلان کر دیا تھا کہ جب تک چلا ختم نہیں ہو جاتا باہر کا کوئی آدمی نہ کوئی اس عورت کے پاس سلام کے واسطے یا کسی مراد کے واسطے آئے۔ دن کے وقت اس کے دونوں آدمی اندر جاتے تھے، رات کو ان کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ رات کو صرف تاج ملزم کے بلاوے پر اندر جاتی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ملزم اور اس کے دونوں ساتھیوں کو پرتکلف کھانے کھلائے جاتے تھے۔ ملزم 3 سیر دودھ روزانہ، گھی میں تلے ہوئے 4 پراٹھے اور ایک پوری مرغی بھنی ہوئی کھایا کرتا تھا۔ اس گھر کے سامنے لوگوں کا جھمکٹا لگا رہتا تھا۔ وہ عدالت کے اور ملزم کے ساتھیوں کی منتیں کرتے تھے کہ انہیں پیر صاحب کے صرف سلام کے لیے اندر جانے دیا جائے۔ بعض عورتیں اپنے بیمار بچوں کو اٹھائے سارا دن وہاں باہر بیٹھی رہتی تھیں۔ تفتیش کے دوران مجھ کو پتہ لگا کہ جو لوگ باہر اکٹھے ہوئے رہتے تھے ان میں سب سے زیادہ تعداد ان فوجیوں کی ماؤں باپوں وغیرہ کی ہوتی تھی جو جنگ میں گئے ہوئے تھے۔ اس نے پوری 8 راتیں چلا کیا۔ عدالت نے اپنے بیان میں کہا، سچی بات ہے جی، میں بہت خوش تھا کہ گھر سے خزانہ نکلے گا۔ اس نے کہا تھا کہ سونے کی ڈلیاں ہیں۔ چلا ختم کر کے اس نے مجھ کو اندر بلایا اور کہنے لگا کہ وہ اس خزانے کو ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ بتائی کہ شاہ سلیمان کا ایک جن خزانے کے پہرے پر موجود ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ چلے سے اس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ خزانہ کہاں ہے۔ خزانہ 7 والی کوٹھڑی میں ہے اور اس پر کالا ناگ نہیں ہے۔ عدالت نے ملزم کی اتنی منت سماجت کی کہ اس کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ وہ منہ مانگا نذرانہ پیش کرے گا، کسی طرح اس جن کو یہاں سے ہٹا دیں۔ جن ہم کو خبردار کر چکا ہے کہ خزانے کے قریب نہ آنا۔ ملزم نے عدالت کو بتایا، ہم نے اس کو راضی کرنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن وہ سیدھے ہاتھوں راضی نہیں ہوگا۔ ہم اس کو اندھا کر سکتے ہیں لیکن اس کارروائی میں ہماری اپنی جان کو خطرہ ہے۔ اس نے 2 مرتبہ کہا، ہم کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ قصہ مختصر کہ عدالت اور اس کی بیوی نے مل کر ملزم کی منت سماجت کی تو ملزم 500 روپے پر راضی ہو گیا۔
ملزم نے کہا کہ 3 راتوں کی مزید چلا کشی ہوگی۔ اس کے لیے اس نے عدالت سے 80 روپے لے کر اپنے ایک ساتھی کو دیے اور کہا کہ اس کو گھوڑی دو جس پر یہ شہر جائے گا اور کچھ چیزیں لائے گا۔ اس کا ساتھی اسی وقت روانہ ہو گیا اور دن کے پچھلے پہر واپس آیا۔ عدالت کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا سامان لایا ہے۔ ملزم نے عدالت کو کہا کہ اس کی بیوی شام کو غسل کرے اور وہ سرخ کپڑے پہن کر ملزم کے ساتھ کمرے میں رہے گی۔ لباس بالکل سرخ ہونا چاہیے، ازار بند بھی سرخ ہو، دوپٹہ بھی سرخ ہو اور پاؤں سے ننگی ہو۔ اس کا باوضو ہونا ضروری ہے۔ یہ پاک عورت مجھ سے پورے 7 قدم دور بیٹھے گی، ملزم نے کہا، اور اس کے دل میں صرف اللہ کا نام ہوگا۔ عدالت بیان دے رہا تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ ملزم نے کس طرح ایکٹنگ کی ہوگی۔ نو سربازی اور دھوکہ دہی کے استادوں میں ایکٹنگ اور زبان کا جادو ہی تو ہوتا ہے۔ چوتھے روز اس نے کدال مانگی اور سب کو باہر نکال دیا۔ عدالت نے اپنے بیان میں کہا کہ اندر سے کدال چھیلنے کی آوازیں آتی رہیں، پھر یہ آوازیں بند ہو گئیں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ملزم نے دروازہ کھولا اور گھر کے سارے افراد کو اندر بلایا۔ ان کو وہ کوٹھڑی میں لے گیا۔ ایک جگہ سے فرش کھدا ہوا تھا۔ ملزم نے عدالت کو کہا کہ کدال لو اور اس گھڑے کی کھدائی کرو۔ عدالت نے 3-4 بار کدال ماری۔ چوتھی بار کدال مارے تو ایسی آواز آئی جیسے لوہے وغیرہ پر ضرب لگی ہو۔ ٹھہر جا، ملزم نے کہا، اب ہاتھوں سے گھڑے سے مٹی ہٹا۔ عدالت نے ہاتھوں سے مٹی ہٹائی تو اس کو لوہے کی چمکتی ہوئی چادر سی نظر آئی۔ اس نے خوشی سے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، یا سرکار، یہ کوئی برتن یا باکس لگتا ہے۔ اچھی طرح دیکھ، ملزم نے کہا۔ عدالت نے اور زیادہ مٹی ہٹائی۔ یہ ڈھکنا ہے، ملزم نے کہا، یہ ایک دیگ پر رکھا ہے، سب دیکھو۔ عدالت کی بیوی، بہن اور ماں نے ہاتھ لگا کر دیکھا۔ دیگ کا ڈھکنا زمین میں پھنسا ہوا تھا اور اس کو صرف درمیان کا حصہ نظر آتا تھا۔ ملزم نے اس پر کدال کا دستہ آہستہ آہستہ مارا۔ آواز بتاتی تھی کہ اس کے نیچے کچھ اور ہے۔ اسے آگے ابھی تم لوگ نہیں کھود سکتے، ملزم نے کہا۔ کل رات جب گاؤں والے سو جائیں گے تو تم کھدائی شروع کرو گے۔ آج رات اس کوٹھڑی میں دیا چلا دینا جو ساری رات جلتا رہے۔ ہم آج رات یہاں نہیں ہوں گے، ہمیں شاہ سلیمان کے دربار میں حاضری دینی ہے۔ تم لوگوں نے ہم سے گناہ کرایا ہے۔ ہم اس خزانے کے پہرہ دار جن کو دھوکے سے یہاں سے بھگایا ہے، ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ شاہ سلیمان کے دربار میں جا کر معافی مانگیں۔ اگر ہم وہاں نہ گئے تو ہماری جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ ملزم اگلی شام واپس آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ عدالت نے اسی وقت کوٹھڑی میں مٹی کا دیا جلا دیا۔ وہ دن گزرا اور رات بھی گزر گئی۔ اگلا دن گزرا مگر ملزم واپس نہ آیا۔ اس کے دونوں ساتھی اس کے ساتھ چلے گئے تھے۔ شام کو عدالت کا بھائی جو کیپٹن تھا چھٹی آ گیا۔ اس کے آنے کا پہلے کسی کو معلوم نہ تھا۔ عدالت کو پتہ لگا کہ بڑا بھائی چھٹی آیا ہے تو وہ اس کو ملنے کے لیے چلا گیا۔ بڑے بھائی کو اس کی بیوی بتا چکی تھی کہ عدالت کے گھر ایک پہنچ والا پیر بہت دن ٹھہرا رہا ہے۔ عدالت ملنے کے لیے گیا تو بڑے بھائی نے اس سے پیر کی بابت پوچھا۔ عدالت نے اس کو پیر کی کرامات سنا کر بتایا کہ پیر خزانے کا منہ کھول گیا ہے اور آج رات خزانہ نکلنا ہے۔ رات کو کیپٹن عدالت کے گھر گیا۔ عدالت اس کو کوٹھڑی میں لے گیا۔ خزانے کی کھدائی کا وقت ہو گیا تھا۔ کیپٹن نے عدالت کو کہا کہ وہ کھدائی کرے۔ عدالت نے ڈھکنے سے مٹی ہٹائی اور ڈھکنا اٹھا لیا۔ اس کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا۔ عدالت پاگلوں کی طرح کدال چلانے لگا لیکن سوائے مٹی کے وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کیپٹن سمجھ گیا کہ اس کا چھوٹا بھائی نوسر بازی کا شکار ہو گیا ہے۔ اس نے ڈھکنے کو اچھی طرح دیکھا اور اپنی ماں، بہن اور عدالت کی بیوی کو کہا کہ یہ آج کل کی بناوٹ کا تھال ہے، اپنے برتن دیکھو۔ ماں کو کچھ یاد آ گیا۔ اس نے کوٹھڑی میں ادھر ادھر دیکھا۔ ایک جگہ بہت بڑا دیگچہ رکھا تھا۔ ماں نے کہا کہ اس کا ڈھکنا جو 1.5 فٹ قطر کا تھا دیگچے پر نہیں تھا، یہ ڈھکنا بڑے سائز کا تھا۔ ماں نے وہ تھال جو گڑے سے نکلا تھا دیگچے پر رکھا۔ یہ تو اس دیگچے کا ڈھکنا ہے، ماں نے کہا۔ عدالت کی بیوی نے بھی اس تھال کو پہچان لیا اور عدالت کی بہن نے بھی پہچان لیا۔ سب ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ ملزم نے یہ واردات کس طرح کی ہوگی۔ ملزم کو وہاں سے گئے 1 رات اور 2 دن گزر گئے تھے۔ ایک اور رات گزر گئی۔ الل صبح کیپٹن اپنے بھائی عدالت اور 3 اور آدمیوں کو ساتھ لے کر ملزم کے تعاقب میں چلا گیا۔ یہ تو سارے گاؤں نے دیکھا تھا کہ وہ کس طرف گیا ہے۔ ملزم کا حلیہ اور لباس ایسا تھا کہ ہر کوئی اس کو دیکھتا تھا۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ان لوگوں نے
اس کو کہاں جا کر پکڑا۔ عدالت کے گاؤں سے وہ گاؤں بہت دور تھا اور دوسرے تھانے کے علاقے میں تھا۔ میں نے کنویں والوں سے بھی تفتیش کرنی تھی۔ میں نے ان کو لسٹ بنائی اور عدالت کے گاؤں کے نمبردار کو کہا کہ وہ ابھی اس گاؤں کو کسی کو روانہ کر دے اور ان تمام آدمیوں کو ساتھ لے آئے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ کوئی اس معاملے میں گواہی یا کوئی خبر دینا چاہے تو وہ بھی آ جائے۔ میں عدالت کے گھر تفتیش کے لیے چلا گیا۔ میں نے کیپٹن سے کہا گھر میں اگر نوکر چاکر کام کرتے ہیں تو ان کو میرے سپرد کر دیں۔ رات کو کوئی نوکر اس حویلی کے اندر یا باہر سوتا ہے تو مجھ کو بتا دیں۔ 2 نوکر میرے سپرد کیے گئے۔ ان سے پوچھا کہ رات کو وہ کہاں سوتے ہیں۔ ایک نے بتایا کہ وہ اپنے گھر سوتا ہے، دوسرے نے بتایا کہ وہ دریچے کے دوسری طرف والے صحن میں سوتا ہے، اور جس رات ملزم نکل کر گیا اس رات بھی وہ وہیں سویا تھا۔ میں نے اس نوکر کو اپنے ساتھ لیا اور اس طرف والے صحن میں چلا گیا۔ وہ مویشیوں کا صحن تھا۔ میں نے نوکر سے پوچھا کہ وہ کس جگہ سویا تھا۔ اس نے ایک کھرلے کے قریب جگہ بتائی۔ اوپر نیم کا گھنا درخت تھا۔ بڑا دروازہ اس جگہ سے 8 قدم دور تھا۔ میں نے قدم ناپے تھے۔ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس نے بتایا کہ وہ فجر کی اذان کے ساتھ یہ اس سے ذرا پہلے جاگ اٹھتا ہے اور بھینس کو چارہ ڈال کر بھینس دھوتا ہے۔ اس نے میرے سوال پر یہ بھی بتایا کہ صحن کا بڑا دروازہ اندر سے بند ہوتا ہے اور وہ صبح خود دروازہ کھولتا ہے۔ شیام دروازوں سے زیادہ چوڑا اور اونچا دروازہ تھا۔ مویشیوں کے واسطے دروازے بڑے رکھے جاتے تھے۔ اس دروازے کی زنجیر تھی جو دائیں بائیں کھلتی تھی۔ مجھ کو کیپٹن نے بتایا کہ صبح دیکھا تو دریچہ بھی کھلا تھا اور مویشیوں والے صحن کے دروازے کی زنجیر بھی کھلی ہوئی تھی۔ اچھی طرح یاد کرو، میں نے نوکر کو کہا، آج صبح دروازہ تم نے کھولا تھا یا تم جاگے تو دروازہ کھلا ہوا تھا؟ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے جی، نوکر نے جواب دیا۔ میں نے زنجیر خود کھولی تھی۔ کیا تم کو معلوم ہے کہ یہاں ایک پیر آیا تھا؟ معلوم ہے جی، اس نے جواب دیا۔ وہ یہاں بہت دن رہا تھا پھر چلا گیا تھا۔ کل اس کو پھر اس کے گھر میں لے آئے تھے۔ گاؤں میں بہت شور شرابہ ہوا تھا۔ کپتان صاحب نے اور ان کے بھائی صاحب اور 2-3 اور آدمیوں نے اس کو بہت مارا پیٹا تھا۔ آج صبح سویرے جب میں مویشیوں کو چارہ ڈال رہا تھا، چودھری صاحب ادھر آئے اور مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سوئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو یہی جگہ بتائی۔ انہوں نے مجھ سے اور کچھ نہیں پوچھا۔ چودھری صاحب مجھ کو گالیاں دے کر چلے گئے تو کپتان صاحب آ گئے۔ میں نے ان کو بتایا کہ وہ ادھر سے کس طرح جا سکتا تھا، زنجیر تو اندر سے لگی ہوئی تھی۔ ہم غریب لوگ ہیں سرکار، گالیاں کھانا ہمارا کام ہے۔ میں نے ان کو اور کچھ نہ کہا اور وہ چلے گئے۔ میں نے نوکر کو بیٹھک میں بٹھایا ہوا تھا، اس کو وہیں چھوڑ کر میں باہر آیا اور کیپٹن اور چودھری عدالت کو ایک طرف لے جا کر پوچھا کہ وہ صبح جب مویشیوں والے صحن میں گئے تو ادھر کا بڑا دروازہ کھلا تھا؟ کیا انہوں نے نوکر سے پوچھا تھا کہ وہ صبح اٹھا تو دروازے کی زنجیر کھلی تھی یا بند؟ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ حیران اور پریشان سے ہو گئے۔ کیا نوکر نے آپ کو بتایا تھا کہ زنجیر بند تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، عدالت نے جواب دیا۔ اب مجھ کو یہ بات بتائیں، میں نے پوچھا، کیا آپ کو اس نوکر پر اعتبار ہے؟ یہ کیسا آدمی ہے؟ 16 آنے اعتبار ہے جی، عدالت نے جواب دیا اور حیران ہو کر پوچھا، اس نے کوئی گڑبڑ کی ہے؟ یہ تو پتہ لگ جائے گا۔ میں نے کہا، ضروری نہیں کہ اس نے کوئی گڑبڑ کی ہو۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملزم دریچے سے نہیں نکلا اور پچھلے صحن میں گیا ہی نہیں۔ جناب، صبح دیکھا تو دریچہ کھلا ہوا تھا۔ عدالت نے کہا، وہ تو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ اور تو کوئی رستہ ہی نہیں تھا انسپکٹر صاحب، کیپٹن نے کہا۔ بڑے کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا، باہر کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ گیا ہی دریچے سے ہے۔ ملزم کا جسم آپ دونوں میں سے کس کے ساتھ ملتا تھا؟ میرا جسم دیکھ لیں، عدالت نے جواب دیا۔ وہ مجھ سے تھوڑا موٹا ہوگا، کم نہیں تھا۔ میں دونوں کو اندر اس کمرے میں لے گیا جس کی پچھلی دیوار میں دریچہ تھا۔ سب سے پہلے دونوں کو دیوار کا وہ حصہ دکھایا جس میں دریچہ فٹ کیا ہوا تھا اور ان کو کہا کہ وہاں گرد کی تہ دیکھیں۔ پھر عدالت کو کہا کہ دریچے میں سے نکل کر اس طرف جائے۔ وہ اوپر ہوا سر اس طرف کیا لیکن کندھے پھنس گئے۔ اس نے کندھے اوپر نیچے کر کے گزرنے کی کوشش کی۔ کندھے باہر نکل گئے لیکن بڑی مشکل سے۔ میں نے اس کو کہا کہ واپس آ جائے۔ وہ ٹیڑھا میڑھا ہو کر واپس آیا۔ اب یہاں دیکھو، میں نے دیوار کے دریچے والی جگہ دکھا کر کہا، گرد کہاں گئی؟ اپنی قمیض دیکھیں، اگر ملزم ادھر سے گیا ہوتا تو یہاں گرد نہ ہوتی۔
اور دوسری طرف دیوار کے ساتھ جو دھول ہے اس پر ملزم کے کھرے ہوتے۔ کپتان صاحب، وہ ادھر سے نہیں گیا، اس واسطے آپ کے نوکر پر شک نہیں ہوتا کہ اس نے ملزم کو اس طرف سے فرار کرایا ہوگا۔ ہمارا تو فوجی دماغ ہے جی، کیپٹن نے کہا، اتنی باریکیاں ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں، لیکن عدالت کہتا ہے، گھر کی عورتیں کہتی ہیں کہ ادھر کے دروازے پکے بند تھے، پھر وہ گیا کدھر سے؟ انتظام اتنا پکا تھا کہ ہم نے اس کے ہاتھ پاؤں رسی سے نہ باندھے، عدالت نے کہا۔ سیدھی بات ہے جی، کیپٹن نے کہا، رسیوں سے ہاتھ پاؤں باندھنے کا خیال ہی نہیں آیا، غصہ اتنا زیادہ تھا کہ دماغ خراب ہو گیا تھا۔ یہ تو کہتا تھا کہ اس کو قتل کر کے لاش کہیں دفن کر دیں گے۔ میں نے اس کو کہا کہ نیک بخت ایسا کام نہ کرنا، پکڑے گئے تو مارے جائیں گے۔ جناب، عدالت نے کسی اور ہی لہجے میں کہا، اس نے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، لیکن مجھ کو یہ شک ہو رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی علم یا عمل ضرور ہوگا، اس کے زور پر وہ نکل گیا ہے۔ اگر ہم اس کو باندھ کر رکھتے تو وہ رسیاں کھول لیتا، اس کے فرار کی اور تو کوئی صورت نہیں تھی، کیپٹن نے کہا۔ میں آپ کو تفتیش کے بعد بتاؤں گا کہ اس کے پاس کوئی علم تھا یا نہیں، میں نے کہا، اور بیٹھک میں چلا گیا۔ میں نے نوکر سے بہت ساری باتیں پوچھی، لیکن اس کو اندر کی باتوں کا علم نہیں تھا۔ میں نے اسے یہ بھی پوچھا کہ عدالت کی بہن کا اپنے خاوند کے ساتھ کیا جھگڑا ہے۔ میں معلوم یہ کرنا چاہتا تھا کہ صورت کا چال چلن کیسا ہے۔ ہم نوکر چاکر تو یہی سمجھتے ہیں جی کہ بیوی اپنا دماغ اونچا رکھتی ہیں، اور اس کے سسرال والے کہتے ہیں کہ دماغ ہمارا اونچا ہے۔ نوکر نے کہا، کوئی بڑی وجہ نہیں، اس کے خاوند کو اس کے چال چلن پر شک ہوگا؟ نا جی، نوکر نے کہا، ہمارے کانوں میں ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں پڑی، خاوند تو اس کو دل سے چاہتا ہے۔ مجھ کو میری ماں نے بتایا تھا، اس کی ساس ٹھیک عورت نہیں، وہ تو گاؤں کی چھوٹی ذاتوں کے لوگوں پر اس طرح حکم چلاتی ہے جیسے وہ اس گاؤں کی ملکہ ہو۔ رات ہو گئی تھی، میں گاؤں میں رکا رہا۔ رات کو میں نے آرام کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا تھا۔ اس قسم کی تفتیشوں میں پولیس کچھ اور کارروائیاں بھی کرتی ہے۔ دوسرے تھانوں کو ملزم کا حلیہ لکھ کر اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ ملزم مفرور ہے، اس کو پکڑا جائے۔ میں نے ASI کو تھانے میں اطلاع بھیجی کہ وہ یہ کارروائی پوری کرے۔ ایسی کارروائیاں آپ کے واسطے دلچسپ نہیں ہوں گی۔ رات کو میں نے عدالت کی بہن کو بیٹھک میں بلا کر بٹھا لیا اور اس کو کہا کہ وہ مجھ کو تھانے دار نہ سمجھے۔ اس کے دماغ سے گھبراہٹ اور بیگانگی اتارنے کے لیے میں نے ہمدردی کے لہجے میں اس کے ساتھ اس کے خاوند کے ساتھ ناچاکی کی باتیں شروع کر دی۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے خاوند کے خلاف باتیں کی۔ اس نے مجھ کو فوراً روک دیا اور اپنے خاوند کی تعریفیں شروع کر دی۔ وہ اپنی ساس کو برا کہتی تھی۔ اس کی ساس کی بابت ان کا نوکر بھی مجھ کو بتا چکا تھا کہ شیطان عورت ہے۔ عدالت کی بہن نے بتایا کہ اس کی ساس فتنے اور فساد پیدا کر کے خوش رہنے والی عورت ہے۔ میں نے کئی وارداتوں میں پیروں کو اور ان کی بعض مریدنیوں کو شامل تفتیش کیا ہے۔ پوچھ گچھ کے دوران مریدنیوں کے سر جھک جاتے تھے، جیسا سوال جواب میں عدالت کی بہن کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں ہمدردی سے ان کے سر اوپر کیا کرتا اور وہ بات ان کی زبان سے کہلوا لیا کرتا تھا جو ان کے سر جھکا دیا کرتی تھی۔ عدالت کی بہن کا سر جھک گیا تو یہ میرے واسطے بے معنی نہیں تھا۔ مجھ سے نہ چھپاؤ بی بی، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر سر اوپر کیا اور کہا، مجھ کو معلوم ہے تم کیا بات زبان پر لانے سے شرماتی ہو۔ مجھ کو اپنا بڑا بھائی سمجھو، دوست سمجھو، سہیلی سمجھو، تھانے دار نہ سمجھو۔ یہ بات میرے کاغذوں میں نہیں جائے گی، بس میرے دل میں رہے گی۔ میں نے وہ بات نہیں ہونے دی تھی، اس نے کہا۔ اس نے مجھ کو اکیلے اپنے پاس بٹھایا تھا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر میرے سارے جسم پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس نے مجھ کو پوری طرح سنایا کہ اس نے کیا کیا بات اور کیا کیا حرکت کی تھی، اور اس کو اپنا خاوند یاد آ گیا تھا۔ 2 دن پہلے اس کی ملاقات اپنے خاوند کے ساتھ ہوئی تھی اور وہ باقی رات روتی رہی تھی۔ اس کے دماغ میں یہ بات کیل کی طرح ٹھونکی ہوئی تھی کہ وہ اپنے خاوند کی اور اپنے معصوم بچے کی عزت ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ تم غیب کی طاقت رکھتے ہو اور اللہ کے ولی ہو، تم تو ایک عورت سے اتنا گندا واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس عورت نے مجھ کو کہا، میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ تمہارے دل میں اگر دنیا کا لالچ ہے تو مجھ سے پیسے مانگو، مجھ کو کہو کہ اپنا زیور اتار دو۔ تم کہتے ہو کہ اپنی عزت اتار دو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو میرے خاوند کی عزت ہے، جاؤ اس سے مانگو۔ بی بی، میں نے کہا، مجھ کو ایک بات بتاؤ،
پیر و مرشدوں کو لوگ اس طرح مانتے ہیں کہ عورتیں اپنی عزت کا نذرانہ دے کر اس کو گناہ نہیں سمجھتی۔ تمہارے دل میں ایک ایسی آ گئی تھی کہ پیر کی بجائے تمہارا خاوند اچھا ہے۔ آپ اچھے برے کی بات کرتے ہیں، اس نے کہا۔ میں تو اس پیر کو اس وقت بھی برا سمجھتی تھی جب سب لوگ اس کو ولی اور کتب کہتے تھے۔ مجھ کو ایک بات سمجھ نہیں آئی، پیر کوئی بھی ہو اس کا دل خدا سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیر خدا کے قریب ہوتے ہیں۔ مجھ کو بتاؤ کہ یہ بات درست ہے تو پیر کو دنیا کی عورتوں کے ساتھ کیا واسطہ ہو سکتا ہے؟ کوئی دوسرا آدمی کسی عورت پر بری نظر رکھتا ہے تو اس کو سب گناہ اور بدی کہتے ہیں۔ ایسے پیر کو لوگ گناہ گار کیوں نہیں سمجھتے؟ بی بی کی شکل و صورت بہت اچھی تھی، اس کا جسم اور زیادہ اچھا تھا، اس کے چہرے کی رنگت بھی اچھی تھی، لیکن اب مجھ کو اس طرح لگا جیسے اس عورت کے وجود میں اللہ کا نور ہے، جس کی چمک اس کی آنکھوں میں بھی ہے اور اس کے چہرے پر بھی ہے۔ اس کی باتیں میرے دل پر اثر کر رہی تھی۔ تمہارے بھائی عدالت نے بتایا ہے کہ اس کی بیوی پیر کی خدمت کے واسطے رات کو اس کے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے کہا، اس کی بابت تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تم کو ایک بار پھر کہتا ہوں کہ تم مجھ کو جو بھی بات بتاؤ گی وہ میرے دل میں رہے گی۔ یہ بھی سوچ لو کہ تمہارے بھائی کے ساتھ جو دھوکا ہوا ہے اس کا 500 روپے ملزم کھا گیا ہے۔ 1000 سے زیادہ جی، اس نے کہا۔ اس مردود نے ہمارا 500 کے علاوہ بھی روپیہ کھایا ہے۔ میرے بھائی کے ساتھ بڑا دھوکا ہوا ہے کہ تاج راتوں کو پیر کے کمرے میں رہی۔ میں اور آپ کو کیا بتاؤں؟ عورت کا چہرہ دیکھ کر اس کے دل کا بھید پا لیتی ہے۔ تم نے اس کو روکا نہیں؟ مجھ کو تو ویسے ہی اچھا نہیں سمجھتی، اس نے کہا۔ اس کو میں کوئی ایسی ویسی بات کہہ دیتی تو وہ مجھ کو گھر سے نکلوا دیتی۔ مجھ کو ایک بات ذرا سوچ کر بتاؤ، میں نے کہا۔ کیا تم کو یقین ہے کہ وہ دھوکہ باز اس راستے سے بھاگا ہے جو راستہ تمہارے بھائی بتاتے ہیں؟ میں نے سوچا ہی نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں اس خوشی میں مست رہی کہ کافر پکڑا گیا ہے اور اس کی پٹائی ہو رہی ہے۔ کیا تاج بھی خوش تھی؟ میں نے یہ سوال ایسے خیال سے کیا جو اچانک میرے دماغ میں آ گیا تھا۔ وہ تو ایسے لگتا تھا جیسے مر ہی گئی ہو، اس نے جواب دیا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ میں نے اس کی جو حالت دیکھی تھی میں وہ بیان نہیں کر سکتی۔ آپ سمجھ لیں کہ اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ اس کافر کے ساتھ پکڑی گئی ہو۔ یہ عورت اس کی پکی مریدی بن گئی تھی اور میرا بھائی خوش تھا۔ مجھ کو ایک آج بات بتاؤ، میں نے اس سے پوچھا۔ ملزم جب اس گاؤں میں پیر بن کر آیا تو دوسرے گاؤں کے لوگ بھی یہاں آتے رہے تھے۔ کیا تم نے ان میں اپنے گاؤں یا علاقے کا کوئی پیشہ ور مجرم یا کوئی بدماش دیکھا تھا جو ملزم کے ساتھ تھا یا اس کے آدمیوں کے ساتھ بیٹھا رہا ہو؟ اس عورت کے سینے سے میں نے اور بھی باتیں نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ اس کو میں نے جانے کو کہا اور نمبردار کو بلا لیا۔ نمبردار نے اپنے آپ کو بچانے کے واسطے بہت ساری باتیں کی، ان باتوں میں جھوٹ بھی شامل تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ انہی لوگوں میں سے تھا جو ملزم کے جادو میں آ گئے تھے۔ مجھ کو ایک بات بتاؤ، آج یا کل؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ملزم جب اس گاؤں میں پیر بن کر آیا تو دوسرے گاؤں کے لوگ بھی یہاں آتے رہے تھے۔ کیا تم نے ان میں اپنے گاؤں یا علاقے کا کوئی پیشہ ور مجرم یا کوئی بدماش دیکھا تھا جو ملزم کے ساتھ اس کے 2 آدمیوں کے ساتھ بیٹھا رہا ہو؟ وہ سوچ میں پڑ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ اچھی طرح یاد کرے، گاؤں والوں سے پوچھے اور مجھ کو بتائے۔ آدھی رات ہونے کو آئی تھی، میں سو گیا۔ صبح سویرے عدالت کی بیوی تاج کو بلایا۔ وہ عدالت کی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے اس کے دل سے گھبراہٹ اتارنے کی کوشش کی۔ مجھ کو یقین تھا کہ اس نے پیر کے ساتھ راتیں گزاری ہیں اور یہ پاک صاف عورت نہیں۔ مجھ کو معلوم تھا کہ یہ عورت ملزم کو سچا پیر سمجھتی رہی ہے اور یہ دھوکے کا شکار ہوئی ہے۔ میں اس سے کوئی اور بھید لینا چاہتا تھا۔ میں تم کو ایک بات بتاؤں تاج، میں نے اس کو کہا، تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکو گی۔ یہ پیر بہت بڑا مجرم تھا اور میں مجرموں کا پیر ہوں۔ سب سے زیادہ دھوکہ تمہارے ساتھ ہوا ہے، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تمہارا راز میرے دل میں رہے گا۔ تمہارا خامد تم کو ایک عورت سمجھتا ہے اور وہ تم کو پاک سمجھتا ہے۔ میں اس کو یہی کہوں گا کہ تم پاک عورت ہو، لیکن میرے آگے جھوٹ نہ بولنا۔ میں تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ اگر مجھ کو ٹرخانے کی کوشش کرو گی تو میں تمہارا کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ اس کے چہرے نے کئی رنگ بدلے، پھر اس کا سر اسی طرح جھک گیا جس طرح اس قسم کی عورتوں کا سر جھک جایا کرتا ہے۔ میں وہ ساری باتیں نہیں لکھ رہا
جو میں نے اس کو کہی تھی۔ میں نے اس کو تانا دینے کے انداز سے کوئی بات نہیں کی تھی، اس کو ڈرایا بھی نہیں تھا، لیکن اس پر جو گھبراہٹ تھی وہ قائم رہنے دی تاکہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے۔ کچھ وقت گزرا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اپنی باتوں میں آہستہ آہستہ ہمدردی کا رنگ بھرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جو اس ذہنی حالت والے انسانوں پر بڑا اچھا اثر پیدا کرتا ہے۔ میری صرف ایک بات مان لیں، اس نے روتے ہوئے منت کی۔ صرف ایک نہیں، میں تمہاری ساری باتیں مانوں گا۔ میں نے کہا، تم مجرم تو نہیں ہو؟ اگر تم سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے تو اس میں پردہ ڈال دوں گا۔ میں یہی کہنے لگی تھی کہ پردہ ڈال دیں۔ اس نے کہا، میں دھوکے میں آ گئی تھی۔ ایک تو اولاد کی خواہش تھی اور دوسرے خزانہ۔ ان دونوں نے مجھ کو اندھا کر دیا تھا۔ اس نقلی پیر کو میں سچا پیر سمجھتی رہی اور اس نے مجھ کو جو بھی خدمت بتائی وہ میں نے کر دی۔ اب سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ نقلی پیر تھا۔ اگر میرے خاوند کو پتہ لگ گیا کہ وہ مجھ کو چلے کے دوران اپنے ساتھ کیوں رکھتا تھا تو خاوند مجھ کو زندہ نہیں رہنے دے گا۔ اگر اس نے میرے اوپر رحم کیا تو مجھ کو طلاق دے دے گا۔ میں وعدہ کر چکا ہوں کہ یہ راز میرے دل میں رہے گا۔ میں نے کہا، بلکہ میرے دل میں دفن ہو گیا ہے۔ میں تم کو صاف بتا دیتا ہوں کہ اس نقلی پیر کو گھر کے کسی آدمی نے بھگایا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ تمہارے نوکر کیسے ہیں؟ نوکر اتنی جرت نہیں کر سکتے، تاج نے جواب دیا اور پوچھا، آپ کو کیا شک ہے؟ شک نہیں، میں نے کہا، مجھ کو یقین ہے کہ ملزم کو فرار کرایا گیا ہے۔ عدالت کی بہن کی بابت تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نقلی پیر کے ساتھ اس کی دوستی تو نہیں ہو گئی تھی؟ میرے سوالوں کے جواب دینے سے پہلے ذہن میں یہ رکھ لو کہ میں تفتیش کر رہا ہوں۔ معلوم نہیں میں کتنے آدمیوں سے اور کتنی عورتوں سے نہ جانے کیا کیا پوچھوں گا۔ مجھ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا، پھر ملزم پکڑا جائے گا اور وہ سارا بھید میرے آگے رکھ دے گا۔ اس وقت تمہاری بتائی ہوئی کوئی بات جھوٹی نکلی تو تمہاری بہت بے عزتی ہوگی۔ اب وقت ہے، مجھ کو ہر بات بالکل صحیح صحیح بتا دو۔ مجھ کو ایک بات بتائیں، اس نے کہا، آپ جو مانگیں گے میں دوں گی۔ یہ بتائیں کہ یہ پتہ لگ جائے کہ نقلی پیر کو کس نے یہاں سے نکالا ہے تو کیا آپ اس کو گرفتار کر لیں گے؟ نہیں، میں نے کہا، وہ اس گھر سے بھاگا ہے۔ یہ نہ بھاگنے والے کا جرم ہے نہ اس کو بھگانے والے کا۔ یہ اس واسطے جرم نہیں کہ گھر تھانے کی حوالات یا جیل خانہ نہیں۔ حوالات یا جیل خانے سے بھاگنا یا کسی کو بھاگنے میں مدد دینا جرم ہے۔ اگر بعد میں یعنی اس نقلی پیر کی گرفتاری کے بعد پتہ لگا کہ اس کو فلاں شخص نے یا عورت نے اپنے گھر سے بھگایا تھا تو میں اس مرد یا عورت کو اس شک میں ضرور گرفتار کروں گا کہ ملزم کے دھوکہ دہی اور نوسر بازی کے جرم میں یہ بھی شریک ہے۔ تمہاری بات سے معلوم ہوتا ہے کہ تم کچھ بتانا چاہتی ہو لیکن ڈرتی ہو۔ تمہارے دل میں جو بات اٹکی ہوئی ہے وہ مجھ کو بتا دو، میں تم سے کچھ نہیں لوں گا۔ میں اس وقت جوان تھا اور اللہ کا کرم تھا کہ رنگ روگن اور جسم جسا بھی اچھا تھا۔ تاج نے میری بات سن کر مجھ کو جن نظروں سے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر جو ذرا سی مسکراہٹ آئی اس سے میں سمجھ گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ میری جوانی کو وہ میری کمزوری سمجھی تھی۔ اس نے یہاں تک کیا کہ اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر پیار سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کسی مجبوری میں پھنسی ہوئی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا نہیں بلکہ اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیا۔ تاج، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں نقلی پیر اور دھوکہ باز نہیں ہوں۔ میں عزت دار آدمی ہوں اور عزت داروں کی قدر کرتا ہوں۔ میں نے جو وعدہ کر دیا ہے وہ پورا کروں گا۔ تمہارے دل میں جو بات ہے وہ مجھ کو سنا دو۔ اس کو میں نے گھر سے نکالا تھا۔ تاج بہت ہی دبی ہوئی آواز میں بولی، کیوں؟ اب آپ اپنے وعدے پر قائم رہیں اور میری عزت رکھ لیں۔ اس نے کہا، یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ میں اس مجرم کے ساتھ پوری رات رہی ہوں۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس لالچ اور خواہش نے میری عزت لے لی۔ پھر یہ ہوا کہ اس کا پول کھل گیا اور اس کو ایک گاؤں سے پکڑ کر یہاں لے آئے۔ مجھ کو یہ فکر لگ گیا کہ اس کی مار کٹائی ہو رہی ہے، پھر اس کو پولیس کے حوالے کریں گے تو یہ کہہ دے گا کہ تم کہاں کے غیرت مند ہو، تمہاری فلاں عورت رات کو میرے پاس آیا کرتی تھی۔ مجھ کو اپنے خاوند کا ڈر تھا۔ تمہارے خاوند کی غیرت اس وقت کہاں چلی گئی تھی جب اس نے تم کو اس مجرم کے پاس بند کمرے میں جانے کی اجازت دی تھی؟ میں نے کہا، لیکن جرم تو عورت کے منہ پر مل دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا، اگر خاوند مجھ کو نہ کہتا تو میں شاید بچی رہتی۔ میں تمہارے خاوند جیسا مرد نہیں ہوتا جی۔ میں نے کہا،
میں تمہاری عزت پر حرف نہیں آنے دوں گا۔ میں ساری عمر آپ کا احسان نہیں چکا سکوں گی۔ میں نے اپنی عزت کو بچانے کے واسطے یہ کام کیا کہ انہوں نے اس کو کوٹڑی میں بند کر دیا تو میں آدھی رات کے وقت اٹھی۔ مجھ کو اس وقت تک نیند نہیں آئی تھی۔ میرا خاوند گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میری ساس اور بیوی دوسرے برآمدے میں سوئی ہوئی تھیں۔ مجھ کو معلوم تھا کہ میں اپنے واسطے بہت بڑا خطرہ پیدا کر رہی ہوں۔ اگر میں پکڑی گئی تو خاوند مجھ کو قتل کر دے گا، لیکن میرے اوپر ایسا اثر تھا کہ میں چوروں کی طرح ننگے پاؤں پہلے ڈیوڑی میں گئی اور دروازے کی زنجیر کھول دی۔ پھر میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا جس کے ساتھ کوٹھڑی تھی۔ کوٹھڑی کا باہر کوئی دروازہ نہیں۔ بڑے کمرے اور کوٹھڑی کے درمیان ایک دروازہ ہے اور ایک دوسرے کمرے کی طرف ہے۔ میں اندر گئی اور گھوپ اندھیرے میں آہستہ آہستہ چلتی کوٹھڑی کے دروازے تک پہنچی۔ اس کی زنجیر لگی ہوئی تھی۔ میں نے زنجیر کھولی اور کوٹھڑی میں چلی گئی۔ وہ سویا نہیں تھا۔ میں نے اس کو آواز دی تو وہ میرے پاس آ گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ پاؤں کی آواز نہ نکالے اور نکل جائے۔ میں نے اس کو بتایا کہ ڈیوڑی کا دروازہ کھول آئی ہوں۔ اس نے کہا کہ زندہ رہا تو تمہارے احسان کا بدلہ دوں گا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم صرف یہ بدلہ دے دینا کہ کبھی پکڑے گئے تو مجھ کو بدنام نہ کرنا۔ تمہاری زبان سے یہ آواز نہ نکلے کہ میرا تمہارا تعلق رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تم کو ہمیشہ یاد رکھوں گا اور تم کو بدنام نہیں ہونے دوں گا۔ وہ نکل گیا۔ مجھ کو ایسا لگا جیسے میرا دم گھٹ جائے گا اور میں مر جاؤں گی۔ خوف سے میرے قدم نہیں اٹھتے تھے۔ میں نے کوٹھڑی کا دوسرا دروازہ کھول دیا اور اس کمرے میں جا کر دریچے کا کواڑ بھی کھول دیا۔ میں کوٹھڑی میں آئی اور دوسرے کمرے میں جا کر کوٹھڑی کے دروازے کی زنجیر لگا دی۔ پھر باہر آ کر بڑے دروازے کے کمرے کی زنجیر لگا دی۔ پھر ڈیوڑی کا دروازہ بند کیا اور جب میں اپنی چارپائی پر جا کر لیٹی تو مجھ کو سکون آیا، لیکن میرے آنسو نکل آئے۔ صبح سب سے پہلے میرے خامند نے کہا کہ وہ کافر نکل گیا ہے۔ میں دوڑی گئی اور کہا کہ وہ کدھر سے نکل سکتا تھا؟ پلنگوں اور چارپائیوں کے نیچے دیکھو، کہیں چھپ گیا ہوگا۔ ادھر سے کپتان صاحب آ گئے۔ جب انہوں نے دریچے کا کواڑ کھلا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ادھر سے گیا ہے۔ دریچے والے کمرے اور کوٹھڑی کے درمیان والا دروازہ دیکھا تو اس کی زنجیر اتری ہوئی تھی۔ مجھ کو یہ فکر لگ گیا کہ پچھلے صحن میں جو نوکر رات کو سوتا تھا وہ کہے گا کہ صحن کے دروازے کی زنجیر لگی ہوئی تھی اور صبح اس نے خود کھولی تھی۔ دیوار اتنی اونچی ہے کہ اسے بغیر سیڑھی کے کوئی نہیں پھاند سکتا۔ خدا نے میرے خاوند اور کپتان صاحب کی عقل پر ایسا پردہ ڈالا کہ ان کو خیال ہی نہ آیا کہ ادھر کا دروازہ صبح کھلا ہوا تھا یا بند تھا۔ میں خوش ہوئی کہ میرا راز اس شخص کے ساتھ ہی چلا گیا ہے، لیکن یہ لوگ اس کے پیچھے چلے گئے اور اس کو پکڑ کر لے آئے۔ اب میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ غم نہ کرتا جی، میں نے کہا۔ کیا آپ ایک کام نہیں کر سکتے؟ اس نے پوچھا، اور کام یہ بتایا۔ آپ اس کو گرفتار نہ کریں، اس کو اللہ ضرور سزا دے گا۔ اگر وہ پکڑا گیا تو وہ مجھ کو بدنام کر دے گا۔ وہ کس کس کو بدنام کرے گا تاجی؟ میں نے کہا۔ اس طرح کے مجرم اپنا جادو اسی گھر پر چلاتے ہیں جس گھر میں پیسہ ہو یا جس گھر میں خوبصورت لڑکی ہو۔ وہ معلوم نہیں کتنے گھروں کو ناپاک کر گیا ہے۔ تمہارے ساتھ اس کی دشمنی تو نہیں تھی؟ تم فکر نہ کرو، وہ پکڑا جائے یا نہ پکڑا جائے میں تم کو بدنام نہیں ہونے دوں گا۔ میرا یہ شک بالکل ٹھیک نکلا کہ اس کو بھگایا گیا ہے۔ میں نے تاجی سے اور بھی بہت باتیں پوچھیں۔ مجھ کو یہ شک ہو رہا تھا کہ تاجی کو پہلے سے معلوم تھا کہ ملزم جیلی پیر ہے اور تاجی اس کو جانتی تھی اور اس کے ساتھ عیش و عشرت کرنے کے واسطے اس ڈرامے میں شامل ہو گئی تھی۔ میں نے اس شک کو الٹ پلٹ کر دیکھا، بہت غور کیا۔ مجھ کو یہ شک صحیح نظر نہ آیا اور میں نے اس کو دماغ سے نکال دیا۔ میں نے اس گھر کے آدمی اور عورتوں کو بلایا جس گھر میں وہ اس گاؤں میں آتے ہی ٹھہرا تھا۔ اس گھر میں اس نے جو فراڈ کھیلے وہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ میں اگر اس کی نوسر بازی کی کہانی سنانی شروع کر دوں تو یہ بات کہیں ختم ہی نہیں ہوگی، اور میں آپ کو جو ڈرامہ سنانا چاہتا ہوں وہ بہت دور چلا جائے گا۔ میں نے وہ دن اس گاؤں میں گزارا اور رات کو میں اپنے تھانے میں چلا آیا۔ دوسرے دن علاقے کے نمبرداروں اور چوکیداروں کو بلایا اور ان سے پوچھ گچھ کی۔ مجھ کو پتہ چلا کہ وہ 7-8 گاؤں میں پھر گیا ہے۔ ہر گاؤں میں وہ 2-2 اور بعض گاؤں میں 3-3 گھروں میں ٹھہرا۔ یہ سب گھر ان گھروں میں سے تھے جن کے بیٹے وغیرہ فوج میں بھرتی ہو کر کسی نہ کسی فرنٹ پر گئے ہوئے تھے۔ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس علاقے کے گنڈے بدماش اس کے ساتھ ہیں، لیکن مجھ کو کوئی اشارہ نہیں مل رہا تھا۔ یہ بہت ہی مشکل تفتیش تھی۔
میں نے علاقے کے رجسٹرڈ بدماشوں جرائم پیش آدمیوں کو تھانے بلا کر ہر طرح سے پوچھ گچھ کی، لیکن ذرا سا بھی سراغ نہ ملا۔ اس دوران کوئی نہ کوئی نمبردار ایک دو آدمیوں کو ساتھ لے آتا اور یہ آدمی ملزم کے فراڈ کی ایک اور کہانی سنا جاتا۔ نمبرداروں سے مجھ کو پتہ لگا کہ کئی آدمی ملزم کی نوسر بازی کا شکار ہوئے تھے، لیکن وہ شرمساری کی وجہ سے تھانے نہیں آتے تھے۔ میں نے نمبرداروں کو تنگ آ کر کہا کہ آئندہ وہ میرے پاس ایسے کسی شخص کو نہ لائیں جو صرف یہ بتانا چاہتا ہو کہ اس کے ساتھ بھی ملزم نے دھوکہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی سراغ ملے تو مجھے بتا دو۔ پولیس کے ذرائع ایسے ہوتے ہیں جو زمین کے نیچے سے بھی بھید نکال لاتے ہیں۔ کیپٹن کی چھٹی ختم ہو گئی۔ روانگی سے ایک روز پہلے وہ تھانے میں آیا۔ اس سے پہلے بھی وہ 2 مرتبہ آیا تھا اور اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ملزم کا سراغ ملا ہے یا نہیں۔ اب آیا تو اس نے جواب طلبی کے لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ ملزم کا سراغ ابھی تک کیوں نہیں ملا۔ میں نے شرافت سے اس کو بتایا کہ ایسے ملزم کا سراغ لگانا آسان نہیں ہوتا۔ پھر تم تنخواہ کس چیز کی لے رہے ہو؟ اس نے فوجی روب سے کہا۔ سراغ لگانا کیوں آسان نہیں ہوتا؟ اس لیے آسان نہیں ہوتا کہ لوگ ان مجرموں کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور خدا کو بھول کر ان کی عبادت کرتے ہیں، میں نے کہا، اور ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کو ان کے پاس بٹھا دیتے ہیں۔ پھر شرمساری سے پولیس سے اصل باتیں چھپاتے پھرتے ہیں۔ کیا آپ نے اپنے بھائی کے گھر میں تفتیش کی ہے کہ اس مجرم کو گھر سے کس نے بھگایا ہے؟ اس نے اپنا روب قائم رکھنے کی کوشش کی، جو میں نے ایک دو اور کھری کھری سنا کر ناکام بنا دی۔ میں نے اس کو یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ تم سب لوگ اس جرم میں شریک ہو۔ ہندوؤں کی طرح جس کو دیکھتے ہو کہ اس کے پاس شاید کوئی غیبی طاقت ہے تو اس کو اپنا پیغمبر بنا لیتے ہو۔ اس کو تو میں نے ٹرخا دیا، لیکن میرا مسئلہ ابھی وہی کا وہیں تھا۔ کیس کو عدم پتہ قرار دینے کے لیے بھی مجھ کو بڑی مضبوط زمین اور قابل اعتبار وجہ کی ضرورت تھی۔ یہ ثابت کرنا تھا کہ کیس واقعی عدم پتہ تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ تھانے میں صرف یہ ایک کیس نہیں تھا، اور بھی کیس تھے۔ عدالتوں میں گواہیوں کے واسطے بھی جانا پڑتا تھا۔ 1 مہینہ گزرا تو اس کیس میں میری دلچسپی ختم ہو گئی۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں۔ جس طرح جرائم پیشہ لوگوں، خاص کر بڑے ڈاکوؤں اور راہزنوں نے علاقے بانٹے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح دیہاتی علاقوں میں پیروں نے اپنے اپنے حلقے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اپنے علاقے کو ہر پیر ولایت کہتا ہے۔ کوئی پیر دوسرے پیر کی ولایت میں نہیں جاتا۔ میں حیران تھا کہ ایک جیلی پیر اس علاقے میں پھرتا رہا اور کسی پیر نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ مجھ کو بتایا گیا کہ ملزم جن گاؤں میں گیا تھا وہاں قریب کوئی بڑا پیر نہیں، کچھ دور ایک پیر ہے جس کے یہ لوگ مرید ہیں۔ البتہ چھوٹے چھوٹے شاہ موجود ہیں۔ 10-12 دن مزید گزر گئے تو میرے علاقے کے ایک گاؤں میں لڑائی ہو گئی۔ 2 آدمی ذرا زیادہ زخمی تھے اور 3-4 آدمیوں کو معمولی زخم آئے تھے، جن کو پولیس کی زبان میں خفیف زخم کہا جاتا ہے۔ دونوں پارٹی آپس میں قریبی رشتہ دار تھیں۔ ایک دوسرے کے پیچھے دونوں پارٹیاں تھانے میں آ گئیں۔ اکثر تھانے دار کوشش کرتے ہیں کہ ایسے فریقوں کا راضی نامہ کرا دیا جائے۔ میں نے بھی راضی نامے کی کوشش کی، لیکن دونوں پارٹیاں غصے میں تھیں۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ ایک دوسرے کے خلاف پرچہ کرانے کا نتیجہ کیا ہوگا، مگر وہ سمجھ نہیں رہے تھے۔ میں نے نمبردار سے رپورٹ لی۔ اس نے کہا کہ ان لوگوں کو ڈرانا ضروری ہے، پھر ان کا راضی نامہ کرا دیں۔ بات معمولی تھی، کوئی گھریلو جھگڑا تھا۔ میں نے زخمیوں کو ہسپتال مرہم پٹی اور زخموں کی بابا ڈاکٹر کی رپورٹ کے لیے بھیج دیا۔ وہ سب جب ہسپتال سے واپس آئے تو میں نے ان کو پھر سمجھایا اور ان سے پوچھا کہ جھگڑا کیا ہے۔ دونوں فریقوں نے بڑھ چڑھ کر جھگڑے کی وجہ بیان کی۔ میں نے ان کو سبق سکھانے کے لیے کہا کہ اگر ایک دوسرے کے خلاف مقدمے کرنا ہی چاہتے ہو تو ان کی عورتوں کو برائے گواہی اور تفتیش تھانے بلاؤں گا۔ ان کا جھگڑا گھریلو تھا۔ ایک جوان لڑکی سسرال والے اس واسطے تنگ کرتے تھے کہ اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ لڑکی نے تنگ آ کر اپنے بھائی کو بتایا۔ بھائی نے اپنی بہن کے خامند کو للکارا اور دونوں پارٹیوں میں کلہاڑیاں اور لاٹھیاں چل گئیں۔ مجھ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ راضی نامہ کر ہی لیں گے، لیکن اپنی ناک کی خاطر نہیں مان رہے۔ میں نے ان کو یہ بتانے کے واسطے کہ تھانے میں بے عزتی بھی ہوتی ہے، ان لوگوں سے کہا کہ متعلقہ لڑکی، اس کی ماں اور اس کی ساس کو تھانے لے آؤ۔ میں ان کے بیان لے کر مقدمے درج کروں گا۔ یہ کیس میرے لیے کوئی کیس نہیں تھا۔ پنجاب کے اس علاقے میں ایسے کیس آتے ہی رہتے تھے۔ چائے پانی کے شوقین چھوٹے اور بڑے تھانے دار اس علاقے میں بہت خوش رہتے تھے۔ دونوں پارٹیاں بڑھ چڑھ کر بول دیتی تھیں۔
خدمت خاطر الگ ہوتی تھی۔ میں نے جن عورتوں کو طلب کیا تھا وہ شام کو آئیں اور میں نے انہیں دانستہ انتظار میں بٹھائے رکھا۔ میرے دماغ میں ایسا خیال بالکل نہیں تھا کہ میں ان عورتوں کی بے عزتی کروں گا۔ میرا ارادہ اور میرا مقصد صرف یہ تھا کہ ان لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ رات کے شاید 8 بج رہے تھے۔ میں نے سب سے پہلے اس لڑکی کو بلا کر اپنے دفتر میں بٹھایا۔ وہ لڑکی نہیں، جوان عورت تھی۔ یہ دونوں اونچی ذات کے خاندان تھے۔ اس عورت کا نام آپ پروین سمجھ لیں۔ اچھے قد کاٹ کی عورت تھی، بہت خوبصورت تو نہیں تھی مگر اس میں کشش تھی۔ یہ کیا جھگڑا ہے پروین؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کیا تمہاری ساس تم کو اتنا زیادہ تنگ کرتی ہے کہ مردوں نے ایک دوسرے کا خون بہا دیا ہے؟ نا جی، پروین نے جواب دیا۔ ساس مجھ کو اس طرح تنگ نہیں کرتی جس طرح ساسیں اپنی بہوؤں کے ساتھ بلا وجہ بحث رکھ لیتی ہیں۔ میرا معاملہ کچھ اور ہے۔ میں 17 سال کی تھی تو میری شادی کر دی گئی۔ 5 سال ہو گئے ہیں، بچہ کوئی نہیں ہوا۔ خامد میں گڑبڑ ہے؟ نا جی، اس نے کہا۔ یہ قسمت کی گڑبڑ معلوم ہوتی ہے۔ مجھ کو خامد کے خلاف کوئی شکایت نہیں۔ میں اس سے ہر لحاظ سے مطمئن ہوں۔ یہ تو قسمت کا ہیر پھیر ہے۔ 1 سال سے میری ساس اور میری ماں پیروں فقیروں اور خانقاہوں پر ماری ماری پھر رہی ہیں۔ مجھ کو مزاروں اور مقبروں کی مٹی کھلاتی رہتی ہیں۔ ہمارے گاؤں کے قریب ایک شاہ رہتا ہے۔ اس کے مکان کے ارد گرد 3-4 اور مکان ہیں جس میں شاہ کے رشتہ دار رہتے ہیں۔ پہلے ہم شاہ کو اس طرح جانتے تھے کہ وہ دوا دارو دیتا تھا۔ بچھو یا سانپ ڈس لے تو اس کا علاج کرتا تھا، سر درد کا دم کرتا تھا اور تعویذ بھی دیا کرتا تھا۔ 4-5 مہینوں سے اس کو شہرت مل گئی کہ اس کے قبضے میں جن آ گئے جو اس کا ہر کام کرتے ہیں۔ پھر یہ مشہور ہوا کہ اس کی تعویذوں اور دم درود سے 2 ایسی عورتوں کو بچے پیدا ہوئے ہیں جن کی عمریں 30 سال سے زیادہ ہو گئی تھیں۔ میں نے اس شاہ کو دیکھا ہوا تھا۔ معلوم نہیں یہ شخص میرے دل کو کیوں برا لگتا تھا۔ اب کوئی 3 مہینے ہوئے، میری ساس مجھ کو اس کے پاس لے گئی اور اس کو 1 روپیہ دے کر کہا کہ میری بہو کو اولاد نہیں ہوتی۔ شاہ نے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ تھام لیا اور اپنے منہ کے قریب کر لیا۔ اس کے منہ سے ایسی بدبو آئی کہ مجھ کو چکر آ گیا۔ اس روز اس نے اتنی سی حرکت کی اور ایک تعویذ دے کر کہا کہ پانی میں گھول کر اسے پلا دو۔ اس نے 3 روز بعد آنے کو کہا۔ میں نے گھر آ کر تعویذ پی لیا۔ 3 دنوں بعد میری ساس پھر مجھ کو اس کے پاس لے گئی۔ یہ شاہ جو پہلے مجھ کو برا لگتا تھا اب اچھا دکھائی دینے لگا۔ وجہ یہ تھی کہ اولاد کی سب سے زیادہ خواہش تو مجھ کو تھی۔ میرے دل میں امید پیدا ہو گئی کہ اس شاہ کے تعویذوں سے مجھ کو اللہ بچا دے گا۔ اب اس کے پاس گئی تو اس نے پھر میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور میری دونوں آنکھوں میں پھونکے ماری۔ اس نے کہا کہ اس لڑکی پر سایہ ہے۔ اس نے 2 تعویذ دیے، ایک گلے میں باندھنے کے واسطے اور ایک پینے کے واسطے۔ اس لڑکی کی باتیں پختہ تھیں اور اتنی کم عمر میں اس کو اپنے اوپر پورا اعتماد تھا۔ یہ تو میری زندگی کا تجربہ ہے اور نفسیات کے عالم بھی یہی کہتے ہیں کہ دل اور دماغ میں ناپاک خیال نہ ہو، نیت صاف ہو اور کردار پاک ہو تو خود اعتمادی اور جرت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ وصف اس لڑکی میں دیکھا۔ میں نے اس کی بہت حوصلہ افزائی کی اور اس پر تھانے دار کا رعب نہ جمایا۔ اس وجہ سے وہ بے تکلفی سے بولتی رہی۔ اس کا بیان بہت لمبا تھا۔ مجھ کو تھانے دار کی حیثیت سے اس کے اتنے لمبے بیان کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں ذاتی دلچسپی سے اس کا بیان سنتا رہا۔ میں آپ کو اتنی لمبی بات نہیں سناؤں گا، موٹی موٹی باتیں سنا دیتا ہوں۔ اس کا خاوند اس کو کہتا رہتا تھا کہ وہ شاہ کے پاس جاتی رہا کرے۔ وہ شاہ کا ضرورت سے زیادہ مانتا تھا۔ پہلے ساس پروین کو ساتھ لے کر شاہ کے پاس جاتی تھی، پھر شاہ کے کہنے پر پروین اکیلی جانے لگی۔ شاہ اس پر کوئی عمل کرتا تھا۔ 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ شاہ خوش طبع آدمی تھا۔ پروین اس کے ساتھ بے تکلف ہو گئی تھی۔ ایک روز پروین نے شاہ کو کہا کہ اس کی مراد کب پوری ہوگی، ابھی تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ شاہ نے پروین کو جواب دیا، وہ شاید آپ کو حیران کر دے۔ میں تم کو صاف صاف بتا دیتا ہوں پروین، شاہ نے اس کو کہا، تم میرے دل کو بہت اچھی لگتی ہو، اس واسطے میں تم کو دھوکے میں نہیں رکھوں گا۔ دور دور تک تم کو کوئی ایسا پیر نہیں ملے گا جو کسی عورت کو تعویذوں اور پھونکوں سے بچا دے دے۔ ایسی خدائی طاقت کسی کے پاس نہیں۔ تمہارا خاوند ویسے تو ٹھیک ٹھاک ہے، تم کو وہ جسمانی خوشی اور اطمینان دے دیتا ہے، لیکن وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا۔ میں تم کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تم نے بچہ پیدا نہ کیا تو تمہاری ساس تم کو طلاق دلا دے گی۔ بچہ نہ پیدا کرنے کا جرم عورت کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ مرد کبھی نہیں مانتا کہ اس میں کوئی خرابی ہے
تم کو اگر طلاق مل گئی تو تمہارے ساتھ کوئی آدمی شادی نہیں کرے گا۔ اپنی عمر دیکھو، ابھی تو تم پوری طرح جوان بھی نہیں ہوئی۔ شاہ جی، پروین نے کہا، آپ مجھ کو ڈرا رہی ہیں۔ میں نے آپ کو اپنا پیر استاد مانا اور آپ بڑی ڈراؤنی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ شاید کوئی خاص بات بتانا چاہتے ہیں۔ ہاں پروین، شاہ نے کہا، میں تم کو خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں تم کو بچہ دوں گا جو میرا بچہ ہوگا، اور تمہارا خامند اس کو اپنا بچہ سمجھے گا۔ پروین نے مجھ کو بتایا کہ اس کو اس طرح لگا جیسے شاہ نے اس کے دل میں چاقو مار دیا ہو۔ اس کو شاہ پہلے کی طرح پھر برا لگنے لگا۔ اسے شاہ کو کہا کہ وہ اپنے خامند کی امانت میں خیانت نہیں کرے گی۔ شاہ نے اس کو کہا کہ جو عورت کہتی ہے کہ اس کو اس کے پیر نے بچہ دیا ہے تو یہ سمجھ لو کہ تعویذوں کا نہیں، پیر کا بچہ ہے۔ پروین کا دماغ روشنی میں آ گیا۔ اس نے شاہ کو ایک بار پھر کہا کہ وہ زہر کھا کر مر جائے گی، اپنا جسم کسی غیر مرد کے حوالے نہیں کرے گی۔ شاہ نے اس کو دھمکی دی کہ وہ اس کی بات نہیں مانے گی تو شاہ اس کی ساس اور اس کے خاوند کو کہے گا کہ یہ لڑکی کسی غیبی پیر کی بددعائی ہوئی ہے اور اس کی گود کبھی ہری نہیں ہوگی، اور اس پر جو سایہ ہے وہ کچھ عرصے بعد پورے گھر کو تباہ کر دے گا۔ پروین کی غیرت جاگ پڑی، وہ گھر آ گئی۔ پھر اس نے شاہ کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ ساس اور خاوند شاہ کے پاس جاتے رہے، دونوں پروین کو جانے کے لیے کہتے تھے لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ جس طرح عدالت کی بہن کسی کو بتانے سے ڈرتی تھی کہ پیر نے اس پر دست درازی کی ہے، اسی طرح پروین جب دیکھتی تھی کہ اس کی ساس اور خاوند کو شاہ کتنی زیادہ عقیدت سے چاہتے ہیں تو وہ انہیں شاہ کی اصلیت بتانے سے ڈرتی تھی۔ پھر بھی وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساس نے اس کو بہت برے طعنے دینے شروع کر دیے اور اس کو طلاق کی دھمکیاں بھی دیں۔ خاوند نے بھی اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز پروین نے خاوند کو کہہ دیا کہ شاہ بہت برا آدمی ہے۔ پروین نے یہ بھی بتایا کہ شاہ نے اس کو کیا کہا تھا۔ خاوند پر یہ اثر ہوا کہ اس نے پروین کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور کہا کہ شاہ جی ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ لڑکی بد دعائی ہوئی ہے۔ خاوند نے پروین کو حکم دیا کہ آج ہی شاہ جی کے پاس جاؤ اور ان سے معافی مانگو۔ پروین کا دماغ پھر گیا، غصے سے وہ پاگل ہو گئی۔ اس نے پکا فیصلہ کر لیا کہ وہ آج ہی رات شاہ کے پاس جائے گی اور اس کو کہے گی کہ میری کوکھ سے بچہ پیدا کرو۔ اس نے خاوند کو کہا کہ وہ آج رات شاہ کے گھر جائے گی۔ خاوند نے اس کو کہا کہ رات کو کیوں جاؤ گی، دن کو جاؤ۔ پروین نے اس کو کہا کہ شاہ جی نے کہا تھا کہ مجھ پر جو عمل وغیرہ کرنا ہے وہ رات کو کیا جاتا ہے، دن کو اثر نہیں ہوتا۔ خاوند نے بڑی خوشی سے اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ شاہ کا گھر دور نہیں تھا۔ پروین نے مجھ کو سنایا، میں راستے میں روتی رہی۔ میں خاوند یا ساس کے ڈر یا طلاق کے خوف سے شاہ کی خواہش پوری کرنے نہیں جا رہی تھی۔ میرے دل میں انتقام کی آگ لگ گئی تھی۔ میں کہتی تھی کہ میرے خاوند کو اپنی عزت اور غیرت کی جگہ بچہ چاہیے تو میں اس کو بچہ دوں گی۔ اگر میں اپنے دل کی مرضی سے بدکاری کرنے جاتی تو کسی ایسے آدمی کے پاس جاتی جو میری پسند کا ہوتا۔ میرا خاوند تو مان ہی نہیں رہا تھا کہ شاہ بدکار اور کمینہ آدمی ہے۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتے ہیں۔ اگر بچہ پیدا نہیں ہوتا تو اس میں نہ تمہارا قصور ہے نہ میرا، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ میرے خاوند نے کہا تھا کہ جو مرد باپ نہ بن سکے اس کی مردوں میں عزت نہیں رہتی۔ شاہ کا گھر قریب آ گیا تو میرے قدم رک گئے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میرے منہ سے فریاد نکلی، تو نے میری قسمت میں کیا لکھ دی ہے نیلے آسمان والے؟ تو دیکھ نہیں رہا تیرے گناہ گار بندے کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے سوا میں اور کس کے آگے فریاد کر سکتی تھی؟ میں نے فریاد کی، لیکن اللہ مجھ کو معاف کرے، میں تو گناہ کرنے جا رہی تھی۔ میں نے خدا کو دل اور زبان سے اتار دیا اور میں شاہ کے دروازے پر پہنچ گئی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازے پر 2-3 مرتبہ ہاتھ مارا۔ دروازہ شاہ نے کھولا اور غصے سے بولا، کون ہے تو؟ اس وقت کیا لینے آئی ہے؟ مجھ کو دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ میں نے کہا، شاہ جی میں آ گئی ہوں۔ اس نے کہا، مجھ کو معلوم تھا تم ضرور آؤ گی۔ اس نے مجھ کو بازو سے پکڑ کر ڈیوڑی میں کر لیا اور ذرا اونچی آواز میں بولا، اپنا ہی بندہ ہے۔ ڈیوڑی میں اندھیرا تھا۔ ڈیوڑی میں ایک کمرے کا دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ کمرے میں لالٹین کی روشنی تھی۔ شاہ نے مجھ کو ڈیوڑی میں روک کر کہا کہ آؤ، میں تم کو ایک کمرے میں بٹھا دیتا ہوں، وہاں تھوڑی دیر میرے انتظار کرنا۔ وہ ڈیوڑی کے باہر والے دروازے کی زنجیر چڑھانے لگا تو میں نے ساتھ والے کمرے میں دیکھا ایک آدمی فرش پر بیٹھا تھا
اور ایک بوڑھا نائی جو ہمارے گاؤں کا ہے اس آدمی کے بال کینچی سے کاٹ رہا تھا۔ پہلے میں سمجھی کہ یہ آدمی نہیں عورت ہے۔ میں اس کو عورت اس وجہ سے سمجھی کہ اس کے بال عورتوں کی طرح لمبے تھے۔ نائی سر کے قریب سے بال کاٹتا جا رہا تھا اور لٹیں گر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ بال کٹوانے والے کی داڑھی لمبی تھی۔ شاہ مجھ کو کندھے پر ہاتھ رکھ کر ڈیوڑی میں سے اندر ایک اور کمرے میں لے گیا۔ اس نے ماچس جلا کر لالٹین جلائی۔ کمرے میں ایک پلنگ پڑا تھا۔ مجھ کو اس پر بٹھا کر شاہ نے کہا کہ اس کو تھوڑی دیر لگے گی اور میں بے خوف ہو کر بیٹھی رہوں۔ وہ کمرے سے نکل گیا تو میرا اس طرح دم گھٹنے لگا جسے مجھ کو اپنے خامد نے اندھے کنویں میں پھینک دیا ہو۔ مجھ کو اس طرح بھی محسوس ہوا کہ شاہ مجھ کو زبردستی گھر سے اٹھا لایا ہے۔ جیسے بھی لگتا تھا جیسے مجھ پر کوئی اور ہی اثر ہو گیا ہے۔ میں اس کے آگے مجبور اور بے بس ہوں۔ میں نے ایک بار پھر خدا کو یاد کیا اور میں رو پڑی۔ میرے دماغ میں بڑی صاف روشنی آ گئی۔ مجھ کو خیال نہیں کہ میں وہاں کتنی دیر بیٹھی رہی۔ کسی چیز نے مجھ کو دھکا دے کر پلنگ سے اٹھا دیا۔ میں کمرے سے نکل آئی اور ڈیوڑی میں آ گئی۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں باہر والے دروازے کی زنجیر کھول رہی تھی کہ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا۔ شاہ مجھ کو دیکھ کر ڈیوڑی میں آ گیا۔ حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے بڑے آرام سے کہا ابھی آتی ہوں، دروازہ کھلا رکھنا۔ اس نے مجھ پر اعتبار کر لیا اور میں باہر آ گئی۔ اس لڑکی کا دماغ تو خدا نے روشن کر دیا تھا، لیکن لڑکی نے میرے دماغ کو بھی روشن کر دیا۔ اس کے بیان سے میری توجہ ہٹ گئی۔ مجھ کو کچھ اور یاد آ گیا تھا۔ اس نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ڈیوڑی میں ایک آدمی بیٹھا ہوا بال کٹوا رہا تھا اور اس کے بال عورتوں کی طرح لمبے تھے اور اس کی داڑھی بھی تھی۔ ایک بات بتاؤ پروین، میں نے اسے پوچھا، تم جب ڈیوڑی سے نکل رہی تھی اور شاہ نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا تو تم کو وہ آدمی نظر نہیں آیا تھا جس کے بال نائی کاٹ رہا تھا؟ ہاں ہاں، پروین نے کہا، معلوم نہیں وہ کون تھا۔ نائی اس کے بال کاٹ کر آپ کے بالوں جتنے کر چکا تھا اور اب نائی اس کی داڑھی مشین سے مون رہا تھا۔ ایک طرف سے داڑھی صاف ہو چکی تھی۔ اس کی ایک آنکھ پر ہرے کپڑے کا ٹکڑا بندھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، اتنی باریکی نظر نہیں آئی۔ پروین نے جواب دیا اور پوچھا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ کوئی خاص آدمی تھا؟ میں نے پروین سے پوچھا کہ کتنے دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اس نے سوچ کر اور یاد کر کے بتایا۔ میں نے حساب لگایا، 1 مہینے سے 2-4 دن اوپر ہو گئے تھے۔ وہی دن بنتے تھے جب جیلی پیر کیپٹن کے بھائی عدالت کے گھر سے بھاگا تھا۔ اس کے بعد پروین نے جو بیان دیا وہ میں نے پوری توجہ سے نہیں سنا۔ مجھ کو آج اتنا ہی یاد ہے کہ اس نے گھر جا کر اپنے خاوند اور ساس کو بتایا تھا کہ وہ شاہ کے گھر سے ہو آئی ہے اور اس نے ایک وظیفہ بتایا ہے۔ پھر شاہ نے شاید اس کی شکایت کی تھی اور ساس اور خاوند نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وقت دیکھا، مجھ کو آج تک یاد ہے رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ میرے دماغ میں یہ بات اٹک گئی تھی کہ جیلی پیر کے بال کندھوں سے نیچے تک لمبے اور سیاہ داڑھی بتائی گئی تھی اور گاؤں کا نائی ایک آدمی کے لمبے بال کاٹ رہا تھا۔ پھر اس نے مشین سے اس کی داڑھی مونڈ دی۔ دن وہی تھے جب وہ جیلی پیر بھاگا تھا۔ میں نے پروین سے اس نائی کا نام معلوم کر لیا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر میں شاہ کے گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ شاہ کا گاؤں زیادہ دور نہیں تھا۔ وہاں پہنچے تو گاؤں کے کتے نے میرا استقبال کیا۔ نمبردار کو جگایا اور اسے نائی کا نام بتا کر کہا کہ اسے جگا لائے۔ لڑائی والی پارٹیاں ہمارے پیچھے پیچھے گاؤں میں پہنچیں۔ ایک بوڑھا نائی نمبردار کے ساتھ دوڑتا آیا اور اس نے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کر سلام کیا۔ میں نے اس کو کہا کہ 1 مہینہ پہلے اس نے شاہ کے گھر رات کو ایک آدمی کے بال کاٹے اور داڑھی مونڈی تھی۔ نا حضور، اس نے کہا، میں نے تو کسی کے بال نہیں۔ میں نے بڑے ہی زوردار تھپڑ سے اس کا جواب پورا نہ ہونے دیا۔ تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ وہ ایک طرف جا پڑا۔ نمبردار نے مجھ کو خوش کرنے کے واسطے نائی کو بڑی زور زور سے ٹھڈے مارنے شروع کر دیے اور اس کو کہا، جھوٹ بولتا ہے، اٹھاؤ اس کو۔ میں نے کہا، میرے سامنے کھڑا کرو۔ وہ میرے سامنے آیا تو میں نے اس کو کہا، پہلے یہ بتا کہ تو نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ دیکھ میں تیری ہڈیاں کس طرح توڑتا ہوں۔ حضور، بوڑھے نائی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، شاہ جی میرے مرشد ہیں، میں ان کی بد دعا سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے مجھ کو 1 روپیہ بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ کسی کو نہ بتانا کہ تم نے میرے گھر میں کسی کے بال کاٹے تھے۔ انہوں نے مجھ کو گھر سے بلایا تھا، میں انکار کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔
میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس آدمی کی دونوں آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں، اس کے کپڑے سفید تھے۔ جب تم اس کے بال کاٹ رہے تھے تو وہ اور شاہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ وہ زیادہ تر خاموش رہے تھے، بوڑھے نے جواب دیا۔ وہ اس طرح باتیں کرتے تھے کہ مجھ کو ان باتوں کا سر پیر نہیں ملتا تھا۔ شاہ جی نے اس کو کہا تھا کہ فجر کی اذان سے پہلے نکل جانا۔ اس آدمی نے کہا تھا کہ بلا ٹل گئی ہے، اب کوئی فکر نہیں۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال کہاں پھینکے تھے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے بال اپنے کپڑے میں اکٹھے کیے تو شاہ جی نے کہا کہ بال اس کپڑے میں باندھ کر مجھے دے دو۔ بوڑھے نے جواب دیا۔ میں نے بال اس کو دے دیے تھے، پھر شاہ جی نے مجھ سے قسم لی تھی کہ میں کسی کو بتاؤں گا نہیں۔ میں نے اپنے آدمیوں کو، نمبردار، چوکیدار اور بوڑھے نائی کو ساتھ لیا اور شاہ جی کے گھر کو چل پڑے۔ میں نے سب کو پیچھے روک کر بٹھا دیا اور نمبردار کو کہا کہ وہ شاہ کے دروازے پر دستک دے۔ نمبردار نے دروازے پر ہاتھ مارا تو شاہ نے دروازہ کھولا۔ وہ غصے میں تھا کہ اس کو جگایا گیا ہے۔ نمبردار نے اس کو بازو سے پکڑا اور دروازے سے دور لے آیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو سلام کیا اور اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ میرے کہنے پر وہ مجھ کو اندر لے گیا۔ میں اکیلا اندر گیا۔ شاہ جی، میں نے اس کو کہا، کوشش یہ کریں کہ میرے ہاتھوں آپ کی عزت برباد نہ ہو۔ مجھ کو یہ بتا دیں کہ ایک مہینہ گزرا، رات کے وقت ایک آدمی نے آپ کے گھر میں بال کٹوائے اور داڑھی صاف کروائی تھی۔ وہ آدمی کون تھا؟ اور یہ بھی بتائیں کہ وہ کہاں مل سکتا ہے؟ اس نے میرے منہ کی طرف یوں دیکھا جسے میں نے اس کو کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ ذرا جلدی بتائیں شاہ جی، میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا، میرے گھر میں کسی نے کبھی بال نہیں کٹوائے۔ سوچ کر جواب دیں شاہ جی۔ میں نے کہا، میں آتی رات کو آپ کے پاس ویسے نہیں آ گیا۔ جس نے بال کاٹے تھے اس کو ساتھ لایا ہوں، اور جس نے اس کو بال کاٹتے دیکھا تھا وہ بھی موجود ہے۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میرے ہاتھوں اپنی عزت برباد نہ کرائیں۔ میں گارڈ ساتھ لایا ہوں، اس گھر کی تلاشی لوں گا اور جناب کو ہتکڑی لگا کر تھانے لے جاؤں گا۔ اس نے پھر مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی۔ اس آدمی کا نام پتہ بتا دو، میں نے اپنا لہجہ بدل کر کہا، اور اس کے بال جہاں دبائے تھے وہاں سے خود نکال دو فوراً، اب زیادہ مہلت نہیں دوں گا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ اس نے پوچھا۔ پہلے وہ بکو جو میں نے پوچھا ہے۔ میں نے کہا، وہ کون ہے؟ میری عزت کا خیال رکھیں۔ اس نے منت کی۔ میں سب کچھ بتا دوں گا اور خدمت بھی کروں گا، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ کچھ اور بک بک کے بعد اس نے ایک قصبے کا نام لیا جو وہاں سے 8-9 میل دور تھا۔ کہنے لگا کہ وہ وہاں کا رہنے والا ہے۔ اسے جیلی پیر تم نے بنایا تھا؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور اس کا نام بتا دیا۔ اس تفصیل کو آپ میرے تک رہنے دیں کہ میں نے اس شخص سے کس طرح اقبال جرم کرایا تھا۔ وہ تجربہ کار فراڈیا تھا۔ اس کماش کے لوگوں کے ساتھ پولیس والے ہی پورے اتر سکتے ہیں۔ بات مختصر یہ ہے کہ اس کو میں نے ایسا جال میں لیا کہ اس نے جرم کا اقبال کر لیا۔ اس کا پورا بیان لینے سے پہلے میں نے اس کو کہا کہ میں اندر سے اس کا مکان دیکھوں گا۔ اس نے منت کی کہ میں اس کے اقبالی بیان پر ہی راضی ہو جاؤں۔ اس سے مجھ کو شک ہو گیا کہ یہاں کچھ اور بھی ہے۔ میں نے نمبردار، چوکیدار اور ایک اور آدمی کو بلا کر مکان کی تلاشی شروع کر دی۔ شاہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور منت کرنے لگا کہ میں تلاشی نہ لوں۔ میں نے اس کو کہا کہ مجھ کو ملزم پیر کے سر اور داڑھی کے بال دے دے، اور اگر اس نے اپنی بائیں آنکھ پر کپڑا سی بہروپ کے لیے باندھ رکھا تھا تو بتا دو کہ وہ کپڑا اس کے پاس ہے یا تمہارے پاس۔ اگر تمہارے پاس ہے تو وہ مجھ کو دے دو۔ مجھ کو معلوم تھا کہ یہ شخص تجربہ کار نوسر باز ہے اور جیلی پیر بھی اناڑی نہیں تھا۔ یہ اتنے بیوقوف نہیں تھے کہ اتنے لمبے لمبے بال اور پوری داڑھی کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیتے۔ نہ ہی مجھ کو بتا چکا تھا کہ بال شاہ نے لے لیے تھے۔ شاہ ہم کو ایک کمرے میں لے گیا اور ایک سوٹ کیس میں سے وہ بیزوی ہرا کپڑا نکال دیا جو جیلی پیر نے اپنی آنکھ پر باندھا ہوا تھا۔ اتنے میں ہیڈ کانسٹیبل نے مجھ کو بتایا کہ کمرے سے 2 آدمی برآمد ہوئے ہیں جو بھاگنے کا راستہ دیکھ رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر شاہ نے بتایا کہ وہ دونوں اس کے چیلے ہیں۔ میں نے شاہ کو کہا کہ بال برآمد کر دے۔ وہ مجھے باہر لے گیا اور ایک جگہ پاؤں رکھ کر کہا کہ بال یہاں دبائے تھے۔ میں نے اس کو کہا کہ ہاتھ سے مٹی ہٹاؤ اور بال نکالو۔ اس نے گواہوں کے سامنے سر اور داڑھی کے بال نکال دیے۔ پھر میں نے سارے مکان کی تلاشی دی۔ 2 لمبے لمبے خنجر برآمد ہوئے اور ایک ٹرنک سے 5,000 کے قریب رقم برآمد ہوئی جو آج کے 60,000 کے برابر بنتی ہے۔ میں شاہ کو، اس کے چیلوں کو اور بوڑھے نائی کو تھانے لے گیا۔ برآمدگیوں کا مشیر نامہ شاہ کے گھر ہی تیار کر لیا تھا۔ میں جب تھانے پہنچا تو رات تقریباً ختم ہو گئی تھی۔
لوہا گرم تھا، اس واسطے میں نے اسی وقت اس کو ضربے لگانا بہتر سمجھا۔ پہلے تو میں نے ان دو آدمیوں میں سے ایک کو اپنے سامنے بٹھایا اور پوچھا کہ وہ شاہ کے گھر میں کیا کر رہا تھا۔ جناب عالی، اس نے کہا، مجھ کو معلوم ہے کہ آپ نے شاہ کو اور ہم دونوں کو کیوں پکڑا ہے۔ میں اس جرم میں شریک نہیں تھا۔ میرے ساتھ جو دوسرا آدمی ہے وہ سرمد کے ساتھ گیا تھا اور وہاں سے بھاگ کر شاہ کے پاس آیا تھا جہاں کنویں پر سرمد پکڑا گیا تھا۔ اس کے ساتھ دوسرا آدمی سرمد کے شہر کا رہنے والا ہے۔ اس سے میں نے جو بھی بات پوچھی اس نے بتا دی۔ شاہ کی بابت اس نے بتایا کہ استاد آدمی ہے اور اس علاقے کے لوگ اس کو پیر مانتے ہیں۔ میں نے دوسرے آدمی کو تفتیش کے لیے بلایا اور اس کو کہا کہ وہ جھوٹ بولنے کی بیوقوفی نہ کرے۔ وہ سیانہ آدمی تھا۔ اس نے فوراً مان لیا کہ وہ سرمد کے ساتھ تھا۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس کو سلطانی گواہ بنا لوں۔ میں نے وعدہ کیا کہ وہ پورا بیان دے دے اور جب تمام ملزم گرفتار ہو جائیں گے میں تو اس کو وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ اس نے بیان دے دیا۔ شہر کے دونوں ملزموں کی گرفتاری میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ یہ شہر نہیں قصبہ تھا۔ وہاں کے تھانے دار نے میرے اے ایس آئی کا کام آسان کر دیا تھا۔ اے ایس آئی نے اس تھانے دار سے پوچھا تھا کہ ملزم نمبر 1 یعنی سرمد کی ہسٹری کیا ہے۔ تھانے کے ریکارڈ میں اس کا نام نہیں تھا۔ اس کا ساتھی بھی سزا یافتہ نہیں تھا۔ اس کو تھانے دار جانتا تھا۔ وہ شہر کے بدماشوں میں سے تھا، لیکن وہ چوری چکاری کرنے والا بدماش نہیں تھا۔ تھانے میں اس کے خلاف کوئی رپورٹ نہیں تھی۔ شہر کا کوئی آدمی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ اے ایس آئی اس کی رپورٹ دے کر اس کو میرے سامنے لایا۔ اس کو ہتکڑی لگی ہوئی تھی۔ اس آدمی کو ہتکڑیوں میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ مجھ کو اس کی یہ مسکراہٹ اچھی لگی، لیکن مجھ کو یہ بھی محسوس ہوا کہ یہ شخص میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس کی دونوں آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں۔ معلوم نہیں یہ کیسا اثر تھا کہ میرے منہ سے میرے ارادے کے بغیر نکل گیا۔ اس کی ہتکڑی کھول دو۔ بیٹھ جاؤ سرمد۔ اس کی ہتکڑی کھل گئی اور وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا ڈرامہ کھیلا ہے سرمد؟ میں نے پوچھا۔ آپ بتائیں، اس نے ہنس کر پوچھا۔ ڈرامہ رہا کیسا؟ مجھ کو اس کی بابت یہ رپورٹ صحیح معلوم ہونے لگی کہ اس کے دماغ میں کوئی نقص ہے۔ اس کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ یہ ڈرامہ اس کو کس انجام تک پہنچا رہا ہے۔ ڈرامہ تو بہت اچھا رہا، میں نے کہا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ جرم روپیہ پیسہ اکٹھا کرنے کے واسطے کھیلا تھا یا عورتوں کا شکار کھیلنے نکلے تھے؟ شکار تو بہت کھیلا ہے، اس نے کہا۔ روپے پیسے کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ میں نے مردان شاہ اور اس کے ایک ساتھی کو حوالات میں دیکھا ہے۔ دونوں کو میرے سامنے لائیں۔ میں نے جتنا پیسہ اکٹھا کیا تھا سب مردان شاہ کو دے دیا تھا۔ ملزم شاہ کا نام مردان خان تھا اور مردان شاہ کہلاتا تھا۔ سرمد، میں نے پوچھا، ایسے لگتا ہے جیسے تم کو معلوم نہیں کہ تم جیل خانے میں جا رہے ہو۔ پھانسی تو نہیں دیں گے نا؟ اس نے کہا۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے ڈاکہ بھی نہیں ڈالا، کہیں چوری نہیں کی، کسی کی جیب نہیں کاٹی۔ لوگ خود آ کر پیسے دے جاتے تھے۔ اور جن عورتوں کو تم نے خراب کیا ہے، کوئی ایک عورت میرے سامنے لے آئیں، اس نے کہا، اور وہ یہ کہتے کہ میں نے اس پر زبردستی کی ہے۔ وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، میں آپ کا مقابلہ نہیں کر رہا، آپ کو ناراض نہیں کروں گا، آپ جو بیان کہیں گے میں وہی بیان دوں گا۔ آپ کی نوکری کا معاملہ ہے، میں مسافر ہوں جناب عالی، اس دنیا میں سیر سپاٹے کرنے آیا ہوں۔ اگر آپ مجھ کو سزا دلانے میں خوش ہیں تو سزا لے لوں گا، آپ کا دل خوش کر دوں گا۔ میں نے اتنی لمبی سروس میں اس قسم کا پہلا اور آخری ملزم دیکھا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ تم میں کوئی دماغی خرابی ہے، میں نے کہا۔ کیا تم اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہو؟ آپ کا میری بابت کیا خیال ہے؟ میں تم کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتا ہوں میرے بھائی۔ جتنی کامیابی سے تم نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، ایسا کمال دماغی خرابی والا کوئی آدمی نہیں دکھا سکتا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ وہ میرے منہ کی طرف اور میں اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اس نے اداس آواز میں کہا۔ میں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور بڑے عرصے سے اپنے آپ کو دھوکے دے رہا ہوں۔ وہ ہنس پڑا، لیکن اب اس کی ہنسی زندہ نہیں، مردہ ہنسی تھی۔ مجھ کو معلوم نہیں کہ آپ کو میرے بارے میں کیا کیا رپورٹیں ملی ہیں۔ آپ کو ان لوگوں کی حالت بتاتا ہوں۔ میں جس گھر سے بھاگ کر نکلا تھا، اس گھر والوں کو میں نے کہا تھا کہ یہاں خزانہ دفن ہے۔ کوئی شخص کی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ میں اولاد دوں گا۔ خدا کی قسم،
وہ شخص اپنی اتنی خوبصورت اور جوان بیوی کو رات کو میرے ساتھ بند کمرے میں چھوڑ جاتا تھا۔ ویسے ان لوگوں میں غیرت اتنی ہے کہ کسی عورت کو کوئی بری نظر سے دیکھے تو اس کو قتل کر دیں۔ یہ تم نے کیا کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ سنیں گے آپ؟ اس نے پوچھا۔ سرمد، میں نے کہا، تم ساری رات بولتے رہو، میں دلچسپی سے سنوں گا، لیکن یہ نہ بھولنا کہ میں نے کیس بھی تیار کرنا ہے۔ میں تم کو تنگ نہیں کروں گا، تم مجھ کو پریشان نہ کرنا۔ جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر آپ بیان میں کوئی فالتو بات کہیں گے تو وہ بھی کہہ دوں گا۔ یہ تو ایک موٹی کتاب کی کہانی ہے جو میں مختصر کر کے پرچے کے لیے لکھ رہا ہوں۔ میں تو اس کہانی کو برباد کر رہا ہوں، لیکن مجبوری ہے۔ سرمد نے بہت ساری ایسی باتیں کی تھی جن کا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن میں نے انسانی ہمدردی سے اس کی زندگی کی ساری کہانی سنی۔ میں آپ کو یہ کہانی اپنے لفظوں میں سنا دیتا ہوں۔ سرمد امیر باپ کا بیٹا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 4 سال تھی جب اس کی بڑی بہن، جس کی عمر 13-14 سال تھی، مر گئی۔ 2 سال بعد اس سے چھوٹی بہن بھی، جو سرمد سے بڑی تھی، مر گئی۔ سرمد کو اس کا بہت صدمہ ہوا۔ اس کی عمر 13-14 سال ہوئی تو ماں مر گئی۔ باپ نے سرمد کی خاطر دوسری شادی نہ کی۔ اس خاندان پر موت کی نظر ایسی پڑی کہ سرمد 18 سال کا تھا جب اس کا باپ بھی مر گیا۔ سرمد نے مجھ کو سنایا کہ باپ کے وفات کے 1 سال کے بعد تک اس کی حالت پاگلوں جیسی رہی۔ رونے کے سوا کچھ سوچتا نہ تھا۔ نیند اور بھوک ختم ہو گئی۔ گھر کے اندر خوف آتا تھا۔ عزیز رشتے دار آتے اور اسے بہلاتے، مگر اس کی جذباتی حالت ٹھیک نہ ہوئی۔ آخر اس کے دوستوں نے دن رات اس کے ساتھ رہ کر اس کو سنبھال لیا۔ وہ زندہ دل نوجوان تھا۔ دوست اس کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کا ایک دوست تھا جس کی محبت ایک ہندو لڑکی کے ساتھ تھی۔ ایک روز اس دوست نے سرمد کو کہا کہ ہندو لڑکی کے ساتھ ملاقات کی کوئی محفوظ جگہ نہیں، اگر سرمد اجازت دے تو وہ لڑکی کو اس کے گھر بلا لے۔ سرمد کا دھیان عشق بازی کی طرف کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے دوست سے کہا کہ وہ لڑکی کو اس کے گھر بلا لے۔ رات کو ہندو لڑکی آ گئی۔ دوست نے اس کا تعارف سرمد کے ساتھ کروایا اور لڑکی کے سامنے سرمد کو بتایا کہ ان کی محبت اتنی پاک ہے کہ لڑکی اس کے واسطے اپنا مذہب چھوڑ دے گی۔ لڑکی شرماتی اور ہنستی رہی۔ سرمد نے مجھ کو بتایا کہ ان کی محبت واقعی پاک تھی۔ اس رات کے بعد وہ 3-4 بار چوری چوری سرمد کے گھر اس کے دوست سے ملنے آئی۔ سرمد کے اس دوست کو تقریباً 100 میل دور ایک شہر میں سرکاری نوکری مل گئی اور وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے 2-3 دن بعد ایک رات یہ ہندو لڑکی سرمد کے گھر آ گئی۔ سرمد نے اس کے ساتھ اپنے دوست کی باتیں کی، لیکن لڑکی کی نظریں پھری ہوئی تھی۔ سرمد بڑا خوبصورت اور جوان تھا۔ لڑکی نے اس وقت اس کو بے تکلفی سے کہہ دیا کہ وہ اس کو چاہتی ہے۔ سرمد کے خیالات اس وقت تک پاک تھے، لیکن لڑکی نے اس کو پاک نہ رہنے دیا۔ اس رات سرمد کا وہ سفر شروع ہو گیا جو تھانے میں آ کر ختم ہوا۔ سرمد پر صدموں کا جو اثر تھا وہ کم ہونے لگا۔ یہ لڑکی اپنی شادی تک جو 8-9 مہینے بعد ہوئی تھی، سرمد کو اس راستے پر دور تک لے گئی۔ وہ چلی گئی تو ایک اور آ گئی۔ سرمد کی زندہ دلی واپس آ گئی۔ سرمد کا رشتہ اپنے ایک ماموں کی لڑکی کے ساتھ طے تھا، منگنی نہیں ہوئی تھی۔ ماموں نے اس پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ شادی جلدی کرے۔ 2 لڑکیوں کی مائیں اس کی غم خوار بن گئیں۔ وہ اسے کچھ نہ کچھ پکا کر بھیجتی رہتی تھیں۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ لڑکی کی بنا رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور لڑکی کا باپ اس کا ہمدرد بن گیا۔ کبھی کبھی اس کو گھسیٹ کر اپنے گھر لے جاتا اور وہاں اس کی خوب خاطر تواضع کرتا۔ سرمد کے رشتے کے 4 امیدوار تھے۔ چاروں لڑکیوں کے باپوں اور ماؤں نے طریقہ اختیار کر لیا کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی سرمد کے گھر آ جاتا اور دوسرے امیدواروں کے خلاف باتیں شروع کر دیتا۔ اگر لڑکوں کی ماؤں میں سے کوئی آ جاتی تو وہ باقی تینوں لڑکیوں کو آوارہ اور بدچلن ثابت کر جاتی۔ اس طرح یہ ہوا کہ چاروں لڑکیوں کے یارانوں کی فہرست سرمد کو زبانی یاد ہو گئی۔ وہ زندہ دل آدمی تھا۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ وہ کوئی بے مزہ اور سنجیدہ بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے دل کے زخم کھلتے تھے۔ وہ کہکا لگا کر ہنستا تھا تو اس کے دل اور دماغ سے غم صاف ہو جاتا تھا۔ وہ ان چاروں ماں اور باپوں سے تنگ آ گیا۔ اس نے باری باری سب کو جواب دے دیا اور ہر ایک سے کہا کہ تم مجھ کو نہیں، میری جائیداد کو لڑکی دے رہے ہو۔ سرمد میں سب سے بڑا عیب یہی تھا کہ وہ کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ غلط قسم کا دوستانہ لگائے رکھتا تھا۔ یہ تو میں نے خود دیکھا کہ وہ بہت ذہین آدمی تھا۔ ایک عام ذہین آدمی کی نسبت وہ بہت زیادہ ذہین اور حاضر دماغ اور حاضر جواب تھا۔
اس کا ایک شغل تو یہ تھا کہ گاتا تھا، اس نے دوسرا شغل بہروپ دھارنے کا اختیار کر لیا۔ اس کو ایکٹنگ قدرتی طور پر ملی تھی، وہ اپنی آواز ایسی خوبی سے بدلتا تھا کہ مصنوعی نہیں لگتی تھی۔ وہ سکھ بنا، سادھو بنا، اور ایک بار وہ گڈڑی اوپر لے کر فقیر بنا تو اس کو جاننے والے لوگ بھی اس کو نہ پہچان سکے۔ اس کی دوستی کا حلقہ پھیلتا گیا اور وہ ان افراد میں مقبول ہو گیا جو شہر کے رجسٹرڈ بدماش اور جرائم پیشہ تھے، لیکن اس نے کبھی کبھی جوئے کی بازی لگانے کے سوا کوئی بدماشی نہ کی۔ میں نے سوچا کہ اس نے بدماشی یا جرم نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ وہ شریف اور بھلا مانس رہا ہے۔ مجرموں کی یاری کے اثرات سے وہ بچ نہیں سکتا تھا۔ انہی لوگوں کے ذریعے وہ مردان شاہ کے ڈیرے تک پہنچ گیا۔ وہاں جوا بھی ہوتا تھا، شراب بھی چلتی تھی۔ مردان شاہ کو سرمد اتنا اچھا لگا کہ ان کی دوستی گہری ہو گئی۔ سرمد کی عمر 30 سال کے قریب ہو گئی تھی۔ جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت تک مردان شاہ کے تعویذوں اور پھونکوں کی منڈی ٹھنڈی سی تھی۔ ان دنوں سرمد نے شوکیہ داڑھی رکھی ہوئی تھی اور سر کے بال بھی بڑھائے ہوئے تھے۔ ایک روز مردان شاہ نے اس کو بتایا کہ آج کل دیہاتوں کی یہی ایک مراد ہے کہ بیٹا چھاؤنی میں رہے، آگے نہ جائے۔ اگر اسے آگے بھیج دیا جائے تو وہ ہلاک اور زخمی ہونے سے محفوظ رہے۔ ان لوگوں کو کوئی فضول سا آدمی بھی کہہ دے کہ اس کے پاس ایک علم ہے جو گولیوں، گولوں اور بموں سے محفوظ رکھتا ہے، تو جن لوگوں کے بیٹے جنگ میں گئے ہوئے ہیں وہ اس آدمی کے آگے سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ مردان شاہ نے سرمد کو جھیلی پیر بنا کر گاؤں گاؤں جانے کے لیے تیار کر لیا اور اس کو ایسی باتیں سکھا دیں جن سے لوگ متاثر ہوتے تھے۔ اپنا ایک آدمی بھی اس کو دیا۔ سرمد نے اپنے شہر کا ایک آدمی تیار کر لیا۔ مردان شاہ نے 4 ایسے آدمی اس نوسر بازی میں شامل کر لیے جو ظاہری طور پر معمولی سے دیہاتی لگتے تھے۔ سرمد 3 مہینے اپنے شہر سے غیر حاضر رہا اور مردان شاہ کے گھر چھپا رہا۔ سر کے بال خاصے لمبے ہو گئے، اس کی داڑھی اسی بوڑھے نئے نے تراش کر خوبصورت بنا دی۔ 4 آدمی جو دیہاتی بنے ہوئے تھے مختلف گاؤں میں چلے گئے۔ ایک تو انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ ایک پھر ادھر سے گزر رہا ہے اور دل کی مراد بغیر بتائے جان لیتا ہے۔ انہوں نے جھوٹ موٹ کے واقعات سنا کر پیر کی کرامات کی دھاک بٹھائی اور ہر گاؤں کے 2-3 گھروں کے حالات معلوم کر لیے جو وہ سرمد کو کسی طرح پہلے ہی بتا دیتے تھے۔ مردان شاہ نے سرمد کا حلیہ بگاڑنے کے واسطے اس کی ایک آنکھ پر کپڑا باندھ دیا تھا۔ سرمد انہی گھروں میں جاتا تھا جن کے حالات اس کو بتا دیے جاتے تھے۔ مثلاً عدالت کی بہن کو دیکھ کر ہی سرمد نے کہہ دیا تھا کہ یہ عورت اجڑی ہوئی ہے۔ عدالت کے گھر سے خزانہ نکالنے کا خیال سرمد کا اپنا تھا۔ مردان شاہ نے اس کو صرف فوجیوں کے ماں باپ کو الو بنانے کی ریہرسل کرائی تھی۔ یہ 4 آدمی گرفتار نہیں ہو سکے تھے۔ مردان شاہ، سرمد اور ان کے 2 ساتھیوں نے ان کی نشاندہی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھ کو یہ تو معلوم تھا کہ لوگ پیر پرست ہیں، سرمد نے مجھ کو بیان دیتے ہوئے کہا۔ مجھ کو یہ بھی معلوم تھا کہ کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو لوگ خدا کے بجائے اپنے پیر کے آگے جا سجدہ کرتے ہیں، لیکن مجھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ پیروں کے اشاروں پر ناچتے ہیں اور اپنی جوان عورتوں کو بھی پیروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ تو میری بیوقوفی تھی کہ میں نے خزانے کا چکر چلا دیا اور آگے گیا تو کنویں میں سے پانی نکالنے کی حرکت کر بیٹھا۔ اگر میں یہ نہ کرتا تو اس سارے صوبے میں گھوم جاتا اور اتنا روپیہ سمیٹ لاتا جو مجھ سے سنبھالا نہ چاہتا۔ خدا کی قسم، میں نے جس لڑکی پر نظر رکھی وہ مجھ کو مل گئی۔ میں نے بھی اس کو یہ نہیں بتایا تھا کہ عدالت کی بیوی تاجی مجھ کو سب کچھ بتا چکی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ عدالت کے گھر میں وہ کیا کرتا رہا ہے۔ جناب انسپکٹر صاحب، وہ سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا، میں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا ہے۔ میری عرض ہے کہ جہاں آپ نے میری اتنی زیادہ باتیں سن لی ہیں وہاں یہ بھی سن لیں۔ عدالت کے گھر میں دونوں عورتیں میرے دل کو بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے پہلے عدالت کی بہن کو بلایا اور اس کو کہا کہ اس کا خاوند خود آ کر اس کو لے جائے گا۔ میں نے اس عورت پر جال پھینکا لیکن وہ اتنی غیرت والی تھی کہ صاف نکل گئی، بلکہ یہ کہہ لیں کہ اس نے مجھ کو دھتکار دیا۔ ان دنوں مجھ کو عدالت کی بیوی زیادہ اچھی لگی تھی۔ میں نے عدالت کو کہا کہ چلے کے دوران مجھ کو اس کی بیوی کی ضرورت ہوگی۔ عدالت نے بیوی کو میرے حوالے کر دیا۔ پھر 3 راتیں وہ میرے ساتھ کمرے میں رہی۔ میں نے اشارہ کیا تو اس نے اپنا آپ پیش کر دیا۔ میں نے عدالت کو تو یہ کہا تھا کہ مجھ کو چلا کشی کی ایک شرط پوری کرنے کے واسطے اس کی بیوی کی ضرورت ہے اور وہ مجھ سے 7 قدم دور بیٹھے گی، لیکن میں نے اس حسین عورت کو جس نیت سے اپنے پاس رکھا تھا وہ آپ کو بتا دیا ہے۔
اس عرصے میں میری اور عدالت کی بیوی جس کا نام تاجی تھا کیا کیا باتیں ہوئی وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ کو ان باتوں کی ضرورت بھی نہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے خوبصورت عورتوں کو ہمیشہ کھلونے سمجھا ہے۔ ایک کھلونا ٹوٹ گیا تو دوسرا ہاتھ آ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بدی میں محبت نہیں کی جاتی، شیطان کی دنیا میں محبت نہیں ہوتی، مطلب پرستی، ہوس کاری اور خود غرضی ہوتی ہے۔ لیکن تاجی کا معاملہ کچھ اور نکلا۔ شیورا جو بھی کمسن لڑکی لگتی ہے میرے اوپر جادو بن کر سوار ہو گئی۔ دل کو اچھا لگنا کوئی اور بات ہوتی ہے۔ میرا تعلق جن عورتوں کے ساتھ رہا ہے وہ دل کو اچھی لگی تھی لیکن دل پر سوار نہیں ہو سکی۔ تاجی کا معاملہ اس طرح ہو گیا کہ میرے دل نے اور میری روح نے اس کو اپنے اندر بٹھا لیا۔ کبھی ایسا لگتا تھا جیسے ہم دونوں پچھلے جنم میں اکٹھے رہے ہیں اور اس جنم میں آ کر بچھڑ گئے تھے اور اب مل گئے ہیں۔ میں نے اس کو یہ تو نہ بتایا کہ میں کوئی چلا نہیں کر رہا اور یہ صرف ایک سوانگ ہے۔ میں چلے کی ایکٹنگ کرتا رہا۔ کچھ وقت نکال کر میں تاجی کے ساتھ باتیں کر لیتا۔ میں اس کو اپنے دل کا حال بتا دیتا اور یہ بھی کہہ دیا کہ مجھ کو سمجھ نہیں آتی کہ میری باقی زندگی اس کے بغیر کس طرح گزرے گی۔ اس کو میرے ساتھ مطلب تھا اور وہ مجھ کو بہت اونچا پیر سمجھتی تھی۔ اس وجہ سے وہ میرے ساتھ پیار کی جذباتی باتیں کرتی تھی، لیکن میں سمجھتا تھا کہ اس کی یہ باتیں اس کے دل سے نکل رہی تھیں۔ میں نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ چلی چلو۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی کہ ڈر لگتا ہے سارے خاندان کی بے عزتی ہوگی۔ جناب عالی، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ تاجی کو پاس بٹھا کر اور اس کے وجود کو اپنے قبضے میں لے کر مجھ کو پتہ لگ جاتا تھا کہ میرے اندر بہت ہی زیادہ پیاس کی جو تلخی سی رہتی ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ میں نے کسی عورت یا نوجوان لڑکی کے ساتھ اس طرح روح کی تسکین کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ یہ مجھ کو تاجی سے ملی۔ ایک رات تو ایسے ہوا کہ میں نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھ کو اپنا بچپن یاد آ گیا۔ ماں اور بہنیں یاد آ گئیں اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تاجی نے پوچھا، آنسو کیوں آئے ہیں؟ میں نے مسکرا کر اس کو ٹال دیا۔ وہ چپ ہو گئی۔ اس کو خیال آ گیا ہوگا کہ یہ آنسو پیر و فقیروں کا راز ہوگا۔ میں نے ان لوگوں کو خزانے کا دھوکہ دے چکا تھا، اس واسطے مجھ کو وہاں سے بھاگنا تھا۔ میں نے رقم وصول کر لی تھی۔ میرا خدا جانتا ہے کہ میں تاجی کے بغیر وہاں سے کس طرح نکلا تھا۔ وہ تو میرے پاؤں کی زنجیر بن گئی تھی۔ میں تاجی کے گاؤں سے نکل گیا لیکن دل وہی رہ گیا۔ میں جب اگلے گاؤں میں گیا تو مجھ کو صاف محسوس ہونے لگا کہ میری استادی ختم ہو گئی ہے۔ میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اس کھیل کو ختم کر دوں گا مگر کنویں والے مل گئے۔ اس نے مجھ کو سنایا کہ اس نے کنویں کا فراڈ کس طرح کیا تھا اور کس طرح پکڑا گیا۔ یہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ تقدیر کا چکر دیکھو، سرمد نے کہا۔ میں پھر تاجی کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں ان لوگوں نے مجھ کو بہت مارا پیٹا۔ عدالت کی بہن اور اس کی ماں مجھ کو گالیاں دیتی اور اپنے آدمیوں سے کہتی تھیں، اور مارو، ہڈیاں توڑو اس کافر کی، جان سے مار ڈالو اسے۔ لیکن تاجی چپ چاپ الگ کھڑی تھی۔ اس نے ایک لفظ نہ کہا۔ ان لوگوں نے مجھ کو اسی کوٹھڑی میں بند کر دیا جس میں نے ان کو خزانے کا دھوکہ دیا تھا۔ انہوں نے یہ کم عقلی کی کہ مجھ کو باندھا نہیں۔ میری استادی دیکھو۔ میں وہاں سے نکل آیا۔ رات کی رات مردان شاہ کے پاس پہنچا۔ اگلا دن اس کے گھر میں چھپا رہا۔ رات کو اس نے نائی کو بلا کر میرے بال اور داڑھی صاف کرا دی۔ کس طرح نکلے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بالکل غلط کہانی سنا دی۔ اس نے وہی راستہ بتایا، کوٹھڑی کا دوسرا دروازہ، دریچہ، پچھلا صحن اور اس کا صحن کا بڑا دروازہ۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ مجھ کو دریچے سے نکل کر دکھائے تو میں اس کو 500 روپیہ نقد دوں گا۔ میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ پچھلے صحن کے دروازے کی زنجیر صبح چڑھی ہوئی دیکھی گئی تھی۔ جھوٹ نہ بول سرمد، میں نے کہا۔ مجھ کو معلوم ہے تم وہاں سے کس طرح نکلے تھے۔ کس طرح؟ کیا تمہیں تاجی نے نہیں نکالا تھا؟ میں نے کہا اور اس کو سنایا کہ تاجی نے اس کو کس طرح نکالا تھا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑی سنجیدگی سے منت کی کہ میں اس کیس میں تاجی کا نام نہ آنے دوں۔ اگر وہاں سے بھاگنے کے جرم میں مجھ کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے تو بھی تاجی کا نام نہیں لوں گا۔ اس نے کہا، آپ مہربانی کریں۔ میں نے تاجی کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ تم نے اس کو نکالا تھا۔ اس نے مجھ کو ساری بات بتا دی تھی۔ کیا اس نے کہا تھا کہ اس نے میری محبت کی خاطر مجھ کو وہاں سے نکالا تھا؟ اس نے پوچھا۔ اپنی عزت کی خاطر، میں نے کہا۔ ہم دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ تاجی کا نام نہیں آنے دیا جائے گا۔ مجھ کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔
وہ حوالات میں یا جیل خانے سے نہیں بھاگا تھا، مجھ کو نوسر بازی اور دھوکہ دہی کا جرم ثابت کرنا تھا۔ سرمد نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا۔ مردان شاہ اور اس کے دونوں ساتھیوں نے بھی اقبال جرم کر لیا تھا، لیکن ان کو سزا دلانے کے لیے صرف اقبال جرم کافی نہیں تھا، شہادتوں اور ثبوتوں کی ضرورت تھی۔ میرے کیس میں سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ سرمد اپنے بہروپ میں نہیں پکڑا گیا تھا۔ اس کی شناخت بہروپ سے بنتی تھی، اصلی روپ میں اس کو کوئی بھی نہیں پہچان سکتا تھا۔ میں نے اس کمزوری کو 3-4 اپنے بنائے ہوئے گواہوں سے رفع کر لیا۔ خاص بات جو آپ کو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ سرمد اپنے اقبالی بیان سے منحرف نہ ہوا۔ اس نے خود کہا کہ اس نے یہ بہروپ دھارا تھا۔ مردان شاہ اور اس کا ایک چیلا اقبالی بیانوں سے منحرف ہو گئے تھے۔ یہ بڑا دلچسپ کیس تھا، میں اس کو مختصر کر کے بیان نہیں کر سکتا۔ کوئی ایک بھی ایسا گواہ نہیں آیا تھا جو یہ کہتا کہ اس شخص نے کسی عورت کو دھوکے سے بے آبرو کیا ہو۔ ان سب کو 2-2 سال سزائے قید دی گئی۔ میں اس وقت کورٹ میں تھا جب فیصلہ سنایا گیا تھا۔ سرمد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ان چاروں کو کورٹ سے باہر لے آئے تو سرمد نے مجھ کو بلایا اور میرا ہاتھ اپنے ہتھکڑیوں میں بنے ہوئے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں آسانی سے بری ہو سکتا تھا، اس نے مجھ کو کہا۔ وکیل مجھ کو بار بار کہتا تھا کہ اپنے بیان سے پھر جاؤ، کہہ دو کہ مار مار کر مجھ سے بیان لیا گیا ہے۔ میں دیکھتا رہا کہ آپ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ تاجی کا نام بھی لیتے تو میں اپنے بیان سے پھر جاتا۔ آپ نے تاجی کی عزت رکھ لی اور میں نے آپ کی عزت رکھ لی ہے۔ اس کو آپ سرمد کے دماغ کی خرابی کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ تاجی کی محبت نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ اس نے 2 سال قید قبول کر لی، کورٹ میں تاجی کا نام نہ آنے دیا۔ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ جس طرح تو مجھ کو تھانے میں بیان دے رہا تھا، اس نے بڑی حسرت والی آہ لے کر کہا تھا کہ تاجی مجھ کو ساری عمر نہیں مل سکے گی اور میں ساری عمر اپنے آپ کو اور دوسروں کو دھوکے دیتے گزار دوں گا۔ یہ کیس تو ختم ہو گیا، لیکن کہانی ختم نہ ہوئی۔ اس کیس کے فیصلے کے 6-7 مہینے بعد مجھ کو اس تھانے سے ہٹا کر عارضی طور پر ایک اور ڈیوٹی پر بھیج دیا گیا۔ 2 سال کے قریب عرصہ وہاں گزرا اور مجھ کو سرمد کے قصبے کا تھانہ دے دیا گیا۔ میں جب اس قصبے میں آیا تو مجھے بالکل یاد نہیں تھا کہ یہاں سرمد نام کا بھی کوئی آدمی رہتا ہے۔ 2.5-3 سال گزر گئے تھے۔ اس عرصے میں ہزاروں کے ساتھ پالا پڑا تھا۔ ان میں ملزم بھی تھے، مشتبہ اور گواہ بھی۔ کئی وارداتوں کی تفتیش کی تھی۔ اس تھانے میں آئے 15-16 دن گزرے تھے کہ تھانے کا ایک ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل 3 آدمیوں کو لڑائی جھگڑے میں پکڑ کر تھانے لائے اور ان کو باہر بٹھا کر ہیڈ کانسٹیبل نے مجھ کو را کر بتایا کہ ایک آدمی شہر کا ہے، 2 دیہاتی ہیں۔ دیہاتیوں نے اس شہری پر بازار میں چاقو سے حملہ کیا اور شہری کو معمولی سے زخم آیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں سائیکلوں والے کی دکان سے سائیکل کا چمٹا آ گیا۔ اس نے دونوں کو 2-3 ضربیں لگائیں۔ لوگوں نے ان کو چھڑا لیا، لیکن دیہاتی قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل ادھر سے گزر رہے تھے، وہ تینوں کو تھانے لے آئے۔ میں نے تینوں کو اندر بلایا اور مجھ کو اس طرح لگا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ مجھ کو 2.5-3 سال پرانے چہرے اور ان چہروں کی کہانی یاد آ گئی۔ جس کو چاقو لگا تھا وہ سرمد تھا، جس نے چاقو مارا تھا وہ تاجی کا خامد عدالت تھا، اور اس کے ساتھ جو دیہاتی تھا وہ عدالت کا رشتہ دار تھا۔ میں نے سمجھ لیا کہ ان کی لڑائی کی وجہ کیا ہے، لیکن ان کے بیان لیے تو وجہ اس سے زیادہ سنگین نکلی جو میں سمجھ رہا تھا۔ پہلے تو میں نے ان کے زخم دیکھے۔ سرمد کو بازو پر چاقو لگا تھا، لیکن زخم بالکل خفیف تھا۔ 4-4.5 انچ لمبی خراش تھی۔ عدالت اور اس کے ساتھی کو سرمد کے جو چمٹے پڑے تھے ان سے زخم نہیں آئے تھے، لیکن چوٹیں خاصی سخت تھیں۔ تھانے میں فرسٹ ایڈ کا سامان موجود تھا۔ میں اس معاملے کو یہیں ختم کرنا چاہتا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ سرمد کے زخم کی مرہم پٹی کر دے اور ان دونوں کی چوٹوں پر بھی کچھ لگا دے۔ میں نے سب سے پہلے عدالت کو اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ اس نے سرمد پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا ہے؟ کیا آپ کو اس کی واردات یاد نہیں رہی؟ اس نے پوچھا۔ مجھ سے سوال مت پوچھو۔ مجھ کو اس شخص پر غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، مجھ کو یاد ہے، اس نے تم کو خزانے کا اور تمہاری بیوی کو اولاد دینے کا دھوکہ دیا تھا، اور تم نے 6-7 راتوں کے لیے اپنی بیوی کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس شخص کو قانون نے سزا دے دی تھی۔ اب بولو کیا چاہتے ہو تم؟ اس پر قاتلانہ حملہ کیا ہے جس کی سزا 7 سال ہے، 10 سال بھی ہو سکتی ہے۔ جناب بات یہ ہے، اس کی آواز اب مری ہوئی تھی۔ کہنے لگا، اس نے میری بیوی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔
میں بہت حیران ہوا اور پوچھا، کیا اسے تمہاری بیوی کو اغوا کیا ہے؟ کیا اسے ورغلا کر لے آیا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو تم نے تھانے میں رپورٹ کیوں نہیں دی؟ میں رپورٹ نہیں کر سکتا تھا جناب، اس نے کہا۔ میں نے بیوی کو پہلے ہی طلاق دے دی تھی۔ میرے کہنے پر اس نے ساری بات اس طرح سنائی۔ اس نے میری بیوی کو چلہ کشی کے واسطے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ پھر پتہ لگا کہ یہ شخص تو بہت بڑا مجرم ہے۔ اس کے بھاگ جانے کے بعد میری بیوی میں ماں بننے کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں۔ میں نے 3 مہینے انتظار کیا، پھر مجھ کو یقین ہو گیا کہ میری بیوی ماں بن رہی ہے۔ اگر یہ شخص سچا پیر ہوتا تو میں کہتا کہ یہ پیر کی دعا کا اثر ہے، لیکن یہ تو مجرم تھا۔ میں بچہ پیدا کرنے کی قابل نہیں ہوں۔ یہ بچہ اس دھوکے باز کا تھا۔ میں نے بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا اور پیچھے پیچھے طلاق بھیج دی۔ ان کے ساتھ جھگڑا ہوا، لیکن وہ ہمارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکے۔ بچہ 2 سال کا ہو گیا ہے۔ گاؤں کا کوئی مرد، کوئی عورت اور کوئی بچہ اس عورت کے ساتھ منہ نہیں لگاتا تھا۔ اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں نے بھی اس کو دھتکار دیا تھا۔ سب کہتے تھے کہ اس نے حرام کا بچہ پیدا کیا ہے۔ کوئی 6 مہینے گزرے، وہ بچے سمیت گاؤں سے لاپتہ ہو گئی۔ کسی نے اس کو تلاش نہیں کیا۔ 1.5-2 مہینے گزرے، پتہ لگ گیا کہ وہ اسی مجرم یار کے پاس ہے اور اس کے ساتھ اس نے نکاح پڑھوا لیا ہے۔ آج میں کام سے شہر آیا تو بدکار آدمی مل گیا۔ یہ جیل کاٹ آیا تھا۔ میں نے اس کو روک کر پوچھا، اوے گناہوں کی سزا بھگت آئے ہو؟ کیا وہ بدکار بچے کو لے کر تمہارے پاس آ گئی ہے؟ اس نے مجھ کو ایسی بات کہہ دی کہ میری غیرت جوش میں آ گئی۔ تم میں غیرت ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرا خون غصے سے سخت گرم ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، تم نے خزانے کے لالچ پہ اپنی بیوی کو ایک ہٹے کٹے آدمی کے حوالے خود کیا اور الزام اس پر لگایا کہ اس نے حرام کا بچہ پیدا کیا ہے۔ مجھ کو شک ہے کہ تم بھی کسی پیر کی اولاد ہو۔ میں نے اتنی بکواس کی جو میں لکھ ڈالوں تو اب مجھ کو مرتد اور کافر کہہ دیں۔ میں جب بکواس کر کے تھک گیا تو میں نے اس کو کہا کہ میں اس کو دفعہ 307 گرفتار کر کے 7 سال سزا دلاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کو اور اس کے ساتھی کو حوالات میں بند کر دیا۔ میں نے اسے ڈرانے کے واسطے کیا تھا۔ میں نے اصل کاروائی یہ کی کہ اس کے گاؤں اطلاع بھجوائی کہ ان دونوں کی نیک چلنے کی ضمانت دو اور ان کو لے جاؤ۔ سرمد کو اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے جو قصہ سنایا وہ میں اپنے الفاظ میں سناؤں گا۔ اس کا قصہ بہت لمبا تھا۔ اس کی سزا 2 سال تھی۔ جیل میں اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کو 4 مہینے معافی مل گئی تھی۔ اس کے دل سے تاجی نکلی نہیں تھی۔ جیل سے آ کر وہ تاجی کے ملنے کے واسطے بے قرار رہنے لگا، لیکن ملاقات ناممکن تھی۔ اس کو یہ احساس بھی تھا کہ تاجی اس کو گالیاں دیتی ہوگی کہ اس نے تاجی کو کھو دیا تھا۔ 1 مہینہ گزرا ہوگا کہ مردان شاہ کا ایک آدمی اس کو ملا۔ اس نے سرمد کو بتایا کہ اس کے جرم نے تاجی کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ اس کے بطن سے بچا ہوا تھا اور خاوند نے اس کو اس جرم میں طلاق دے دی ہے اور تاجی گاؤں میں اچھوتوں جیسی زندگی گزار رہی ہے۔ سرمد نے تاجی کی یہ حالت سنی تو اس کی اپنی حالت بگڑ گئی۔ وہ مردان شاہ کے پاس چلا گیا اور اس کو کہا کہ وہ تاجی کا حال احوال معلوم کر کے اس کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے۔ مردان شاہ کے ہاتھ بڑے لمبے تھے۔ وہ قید کاٹ آیا تھا، پھر بھی لوگ اس کے تعویذوں کو مانتے تھے۔ اس نے ایک غریب سی عورت کو اس کام کے لیے تیار کر لیا اور اس کو بتایا کہ وہ تاجی کی بابت کس طرح حال معلوم کرے گی۔ دوسرے ہی دن حال معلوم ہو گیا۔ تاجی اپنے بچے کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر رہتی تھی، لیکن اس گھر میں نوکروں کی قدر تھی، تاجی کی کوئی قدر نہیں تھی۔ اس کے بچے کو اس کے اپنے ماں باپ ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ وہ جوان اور حسین تھی۔ اگر وہ بیوہ ہو گئی ہوتی تو اس کے ساتھ نکاح پڑھانے کے واسطے 1 درجن آدمی تیار ہو جاتے، مگر اب اس کی طرف کوئی دیکھتا نہیں تھا۔ سرمد نے اس عورت کو کہا کہ وہ اگر اس کا پیغام تاجی تک پہنچا دے تو وہ اس کی جھولی پیسوں سے بھر دے گا۔ غریب سی یہ عورت تیار ہو گئی۔ سرمد نے یہ پیغام دیا کہ کل آدھی رات کے لگ بھگ تاجی گھر آئے اور گاؤں سے اس کی طرف نکل آئے جدھر سے سورج چڑھتا ہے۔ اپنے بچے کو ساتھ لے آئے۔ سرمد موجود ہوگا۔ سرمد نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ وہ شریفوں جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن تاجی اس کے پاس نہ آئی تو سرمد کا انجام معلوم نہیں کیا ہوگا۔ اس عورت نے یہ کمال کر دکھایا۔ وہ تاجی کے گاؤں گئے اور بڑی استادی سے تاجی کو زبانی پیغام دے دیا۔ تاجی نے پیغام کا جواب دیا کہ وہ آدھی رات کو اس طرف آ جائے گی۔ سرمد مردان شاہ کی گھوڑی پر اگلی رات تاجی کے گاؤں چلا گیا اور گاؤں سے کچھ دور رک گیا۔ تاجی نے آتے زیادہ دیر نہ لگائی۔ اس نے سویا ہوا بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ سرمد نے سوئے ہوئے بچے کو پیار کیا
اور تاجی کو گھوڑی پر اپنے آگے بٹھا لیا۔ سرمد نے تاجی کو کہا کہ وہ اس کو دھوکہ نہیں دے گا۔ میرے ساتھ اور زیادہ دھوکہ کیا ہوگا؟ تاجی نے کہا، میں نے جس دوزخ میں 2 سال گزارے ہیں، اس سے بڑھ کر اور دھوکہ کیا ہوگا؟ اور وہ اتنی روئی کہ سرمد کو گھوڑی کو روک کر اس کو بہلانا پڑا۔ فاصلہ خاصا زیادہ تھا۔ مردان شاہ نے اس کو کہا تھا کہ تادی آ جائے تو وہ راستے میں کہیں بھی نہ رکے، سیدھا قصبے میں پہنچنے کی کوشش کرے۔ سرمد نے چھوٹا راستہ پکڑا تھا۔ مردان شاہ کے گاؤں کو وہ ایک طرف چھوڑ گیا تھا۔ گھوڑی بڑی اچھی تھی، اچھی رفتار پر چل رہی تھی۔ تاجی اس کو راستے میں بتاتی گئی کہ بچے کے آثار ظاہر ہوتے ہی اس کو خامند نے دھتکار دیا تھا۔ اس نے خامند کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ یہ اس کا بچہ ہے، لیکن سرمد کا پول کھل جانے سے خامند نے اس کے ساتھ تعلق توڑ لیا۔ جس گاؤں میں میرا روب چلتا تھا، تاجی نے کہا، اس گاؤں میں میری یہ حالت ہو گئی تھی کہ چھوٹی چھوٹی ذاتوں کی عورتیں بھی میرے ساتھ بات نہیں کرتی تھیں۔ سرمد صبح کی اذان سے پہلے قصبے میں پہنچ گیا اور اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس روز اس نے اپنے دوستوں کو اور ایک مولوی کو بلایا اور تاجی کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ سرمد نے کوئی غیر قانونی کارروائی نہیں کی تھی۔ تاجی بالغ تھی اور اس کو طلاق ملی ہوئی تھی۔ وہ اپنے فیصلوں میں آزاد تھی۔ سرمد صرف یہ خطرہ محسوس کر رہا تھا جو اس پر آ پڑا۔ اس کو یہی امید تھی کہ تاجی کے لواحقین اس پر انتقامی وار کریں گے۔ شوار اس پر عدالت نے کیا، لیکن وہ بچ گیا۔ میں نے اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا۔ عدالت اور اس کے ساتھی آدمی رات کو تھانے میں آ گئے۔ میں نے ان کو کہا کہ ان دونوں کی نیک چلنے کی ضمانت دو۔ نمبردار اور ضلع دار ساتھ آئے تھے۔ میں نے ضمانت کے کاغذات تیار کیے اور عدالت اور اس کے ساتھی کو چھوڑ دیا۔ میں نے سب کو ڈرایا کہ اب سرمد پر کسی نے حملہ کیا اور وہ نہ پکڑا گیا تو عدالت اور دوسرا آدمی شک میں گرفتار ہوں گے اور ان کے ضامن بھی پکڑے جائیں گے۔ میں نے سرمد کو پہلے ہی گھر بھیج دیا تھا۔ اس کو میں نے کہا تھا کہ وہ کوئی مجرمانہ حرکت نہ کرے۔ میری وہ پیاس بجھ گئی ہے جو مجھ سے اوٹ پٹانگ حرکتیں کراتی رہتی تھی۔ اس نے کہا تھا، خدا نے مجھ سے جو کچھ چھین لیا تھا وہ اس کے ذات باری نے تاجر بچے کے روپ میں مجھ کو واپس دے دیا تھا۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ کہانی؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔